اچھا جی، یہ ٹارگیٹ پورا کریں انشاءاللہ، اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تب تک میں اطہر بھائی کی طرف ہینڈ اوور کرتا ہوں. اوور ٹو یو اطہر بھائی. انشاءاللہ جو سوالات ہیں ہمارے پاس اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ ان سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں تاکہ مفتی صاحب کے ٹائم کو بھی زیادہ سے زیادہ بچایا جائے اور استفادہ حاصل کیا جائے. جی اطہر بھائی. بالکل، بہت بہت شکریہ وسعت بھائی. بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا جی، مفتی صاحب ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آتے ہیں ان میں سے کچھ جو رمضان کے ریلیٹڈ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو نان مسلمس کی طرف سے اور مسلمس کے بھی دماغ میں آ جاتے ہیں، ہم نے وہ سوالات جو ہیں ٹوٹل 6 ان کو ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے ہمارا جو پہلا سوالات ہے مفتی صاحب وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں اس کا جواب انشاءاللہ دے سکیں. اور وہ ہے دا ایشو آف مون سائٹنگ. یہ لوگ ہمیشہ اکثر نان مسلمس بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ چاند کو لے کے جو ہے ایشوز اپنے سارے کرتے ہیں، اور کوئی ایک جگہ پہ کہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ عید کبھی کہیں ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ رمضان کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اگر شیاطین جو ہے وہ بند ہوتے ہیں تو پھر کس دن ہوں گے، جس دن سعودی میں رمضان ہوگا اس دن ہوں گے. تو یہ پورا ایشو ریگارڈنگ مون سائٹنگ کا اگر انشاءاللہ اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو بڑھیا رہے گا. جی مصعب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ مواقیت ہیں، یعنی اس سے وقت جانا جاتا ہے چاند کو دیکھ کر کہ کس چیز کا. ایک تو رمضان کا، چونکہ یہ آیت رمضان کے کانٹیکس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بعد 2 آیتوں کے بعد یہ آیت آئی ہے. اور دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والحج، حج کا وقت بھی چاند کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں اور حج میں لونر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، جبکہ نمازوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم سورج کے موشن کو فالو کرتے ہیں. تو ان دونوں میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی منتھ شروع ہوتا ہے، بلکہ اسلامی کیا، جو بھی منتھ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ سولر کیلنڈر ہو یا لونر کیلنڈر ہو، وہ رات میں شروع ہوتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ سولر کیلنڈر کے اعتبار سے 12 بجے دن بدلتا ہے، اور لونر کیلنڈر کے اعتبار سے سن سیٹ کے بعد دن بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے. تو اب چونکہ چاند کا جو موشن ہے، obviously بات ہے کہ وہ رات میں ہی ایک عام آدمی کو پتہ چل سکتا ہے. سائنٹسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک عام شخص کی بات ہو رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے چاند کے موشن کے اوپر مہینے کے چینج ہونے کا دار و مدار اس لیے رکھا تاکہ ایک عام سے عام انسان کہ جس کو مثلا سائنس کی کوئی اس کے پاس تعلیم نہ ہو، کوئی ڈگری نہ ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ چاند اس وقت کس ڈگری پر ہے اور اس کی برتھ کب ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو کچھ نہ پتا ہو، بس وہ دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ مہینہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، نئے مہینے کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو ہر ایک کی اس میں سہولت اور آسانی کا خیال رکھا گیا. رہی یہ بات کہ نماز میں چاند کی موشن کے بجائے سورج کے موشن کا اعتبار کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں ایسی ہیں کہ جو سورج کے نکلنے سے پہلے یا نکلنے کے بعد ہوتی ہیں. صرف 5ویں نماز عشاء کی ایسی ہے کہ جو سورج کے غروب ہونے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے. تو obviously بات ہے کہ جس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو چاند تو اس وقت نظر آئے گا نہیں، تو اس لیے سورج کے موشن کا اعتبار کیا گیا ہے نمازوں میں. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک بات. دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ ذکر کیا کہ بھئی چاند کو دیکھ کر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو کہیں کسی دن عید ہو رہی ہے، کہیں کسی دن رمضان ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ دوسرے دن، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چونکہ اگر آپ سورج کا اعتبار کریں یا آپ ایک تاریخ طے کر دیں، تب بھی آپ پوری امت مسلمہ کو، چونکہ امت مسلمہ ایسے تو ہے نہیں کہ کسی ایک ملک میں قید ہے، ہمارے سناتنی بھائیوں کی طرح کہ ان کا جو ریلیجن ہے بالکل لوکلائز ہے، جیسے ایک قصبے میں لوگ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک ریجن کے اندر اگر آپ نے ایک تاریخ طے کر دی ہے کہ بھئی دیوالی اس دن ہوگی، تو اب جہاں سناتنی جو ہیں وہ دیوالی اس دن منائیں. انڈیا میں زیادہ تر ہیں تو امیگریشن کی وجہ سے اب کچھ لوگ آپ کو سناتنی امریکہ میں، کینیڈا میں، مختلف ملکوں میں جاب ملازمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ obviously بات ہے کہ سناتنی جو ہے وہ ایک لوکلائزڈ انڈین ریلیجن ہے، اس کا باہر کوئی وجود ہے نہیں. اسلام تو آفاقی ریلیجن ہے، آفاقی مذہب ہے. تو اگر مسلمان کینیڈا میں ہیں تو پھر وہ آسٹریلیا میں بھی ہیں اور روس میں بھی ہیں، ساری دنیا میں، دنیا کے ہر ایک کونے میں ہیں. تو جب یہ بات ہے تو اگر آپ کوئی ایک تاریخ بھی متعین کر دیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا ایک ہی دن رمضان شروع کرے اور ایک ہی دن عید منائے. الگ الگ ہوگا. ایک دن آسٹریلیا والے ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے کریں اور امریکہ والے ایک دن بعد کریں، جیسا کہ ہوتا آیا ہے. اب یہ اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ حدیث سے جو یہ پتا چلتا ہے
ایک حدیث ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو مطالع ہیں، مطالع پلورل ہے مطلع کی، اور مطلع کے معنی آتا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کی جگہ. تو اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، وہ ہے اختلاف مطالع. اختلاف مطالع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کا یا ہر ریجن کا مطلع الگ ہے. مثال کے طور پر ویسٹ کے جو ممالک ہیں، اگر وہ چاند دیکھیں گے، پہلے وہ چاند دیکھیں گے تو وہ پہلے رمضان کا یا عید کا آغاز کریں، اور جو ایسٹ کے ممالک ہیں وہ بعد میں چاند دیکھیں گے تو وہ بعد میں ایک دن بعد عید کا یا رمضان کا آغاز کریں. یہ جو اختلاف مطالع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا گول ہے، فلیٹ نہیں ہے. اگر فلیٹ ارتھ ہوتی تو مطلع پوری دنیا کا ایک ہوتا، جبکہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلع ایک نہیں ہے، الگ الگ مطالع ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں. اور رہی بات تیسرا پوائنٹ کہ شیاطین کب بند ہوتے ہیں، تو بھائی جس ریجن میں آپ ہیں آپ کا شیطان اسی دن بند ہوگا جب آپ روزہ شروع کریں گے، اور جس دن روزہ ختم کریں گے یعنی عید شروع کریں گے تو اس دن شیطان آپ کا کھل جائے گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جی بہت بہت زبردست ہو گیا مفتی صاحب. یہ ایک بڑا ایکچولی امپورٹنٹ ایشو تھا جو ہمیں لگا کہ اکثر مسلمز اور نان مسلم جو ہے وہ پوز کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ایک اور کوشچن ہے جو اکثر آج کل نیا ایک شوشہ چھڑا گیا ہے کہ انسانیت تو چاند پہ پہنچ گئی، تو اگر کوئی مسلمان چاند پہ چلا جائے گا تو وہ رمضان کیسے رکھے گا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ سب جو اشکالات جو کیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہیے کہ انسانیت چاند پر پہنچ گئی ہے. یعنی پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی پہنچ بھی گئے کہ نہیں، یا ایک ہوکس تھا. یعنی پورا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہوکس تھا، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر گزشتہ خصوصاً سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے ایک زبردست بحث ہے کہ بھائی وہ اچانک ایک جھوٹ کریٹ کر دیا گیا تھا ایک انڈسٹری کی طرف سے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی چاند پہ پہنچ گئے، یا واقعی چاند پر پہنچے تھے. چونکہ اس کے بعد تو آج تک گئے نہیں. جب لینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کا اسپیس شٹل جو ہے وہی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی مان لیں کہ آپ چاند پہ پہنچ گئے. اب آپ کو وہاں پر نماز پڑھنی ہے، آپ کو وہاں پر روزہ رکھنا ہے. نماز پڑھنے کا تو مسئلہ آسان ہے، آپ سورج کا جو موشن ہے اس کے اعتبار سے آپ طے کریں گے. رہی یہ بات کہ آپ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیسے کریں گے، تو آپ کا جب آپ چاند پہ پہنچیں گے تو اتنی ٹیکنالوجی تو آپ کی ایڈوانس ہوگی نا کہ آپ کا زمین سے رابطہ رہے. تو زمین پر جب مہینے کا آغاز ہو رہا ہے اسی وقت چاند پر بھی ہوگا. جی بہت زبردست صاحب. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن تھا جو مجھے لگا کہ یہ اکثر جو ہے وہ نان مسلم کی طرف سے آتا ہے. بساز بھائی جی میں آپ کو اچھا جی زبردست. مفتی صاحب کچھ کمنٹس بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے ٹائم زیادہ ہے، کویشچن بھی اور پھر ہمیں لنک بھی عام کرنا ہے. بتاتا چلوں اگلا کویشچن لینے سے پہلے 500 لائکس کی کنڈیشن ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے نا وہ مفتی صاحب پار کرنے نہیں دیں گے. یہ بولیں گے وہ ہمارا جو جیل بریک کا کانسیپٹ ہے نا پھڈا ہو جاتا ہے. if you don't share the link we'll riot. تو ایسی سچویشن بننے والی ہے مجھے لگ رہا ہے. تو خیر بہرحال جزاک اللہ واجد صاحب. اچھا 2 کویشچنز میرے پاس ہیں، اور یہ 2 کویشچن اس میں سے ایک تو مجھے لگا تھوڑا سا فقہی ہو سکتا ہے مجھے بتا دیجیے اگر فقہی ہے تو. لیکن ایک کویشچن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارا 5واں کویشچن. کرونالوجیکل آرڈر کے اندر اگر جائیں تو شاید تیسرا کویشچن بنے گا یہ ہمارا. تو وہ یہ ہے کہ if devils are changed then why does bad things happen. جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، تو برائی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں 8ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر شیاطین الانس کا ذکر ہے کہ شیاطین صرف جناتوں میں، یعنی جس کوئی ابلیس جس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، صرف جنوں میں شیاطین نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. وہ بند نہیں ہوتے ہیں، وہ کھلے پھرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی اگر پورے سال شیطان کی بات سن رہا ہے اور اس کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تو انسان کا جو نفس ہے وہ شیطان کے کا عادی ہو جاتا ہے. تو اگرچہ شیاطین بند ہو جائیں لیکن نفس تو کھلا ہوا ہے، اور نفس سب سے بڑا دشمن ہے. حدیث کے اندر آیا کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو شیطان سے بڑا دشمن ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہے، جو شیطان کے راستے پر چل چکا ہے اور جو اس کو صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا ہے. اسی کو النفس الامارہ بالسوء کہا جاتا ہے، یعنی وہ نفس کے جو برائی کا حکم دے. تو وہ تو کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہوا. تو برائی اس لیے باقی رہتی ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کے اوپر چلتا ہے، اور اسی طریقے سے شیاطین الانس بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، تو وہ بھی انسٹیگیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو برائی کے اوپر ابھارتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس کو صرف مسلمان ہی جانتے ہیں اور مسلمان ہی بیان کر سکتے ہیں. اور یہ وہ تجربہ ہے ان لوگوں کا کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کو اس کے تقاضے کے اعتبار سے رمضان پر عمل کرتے ہیں. تو وہ اپنی جو اسپرچویلٹی ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں
کہ ایک نماز ان کی نہیں چھٹتی, ایک روزہ کون دیکھ رہا ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے, لیکن کسی کا روزہ نہیں چھٹتا. آپ وضو کرتے ہیں, پانی آپ کلی کرتے ہیں, کون دیکھنے والا ہے اگر آپ چپکے سے وہ پانی ڈکار جائیں اور پیٹ میں پانی چلا جائے, اس طریقے سے اپنی پیاس بجھا لیں؟ نہیں, گرمی ہوگی, شدید گرمی ہوگی, ایک لیبر مزدور جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں ہے, اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہے اس لیے کہ اس کو شیطان اس کو بھٹکانے کے لیے نہیں ہے, اور نفس کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا صرف ایکسپیرینس پریکٹسنگ مسلمز کرتے ہیں, اور عام لوگوں کو ہم اس کا یہ ایکسپیرینس شیئر بھی نہیں کر سکتے, چونکہ وہ یہ ایک اتنا سبجیکٹو اور پرائیویٹ ہے کہ اس کو ہمارے پاس شیئر کرنے کی ایبلٹی ہے ہی نہیں. زبردست رسپونڈ کیا وفی صاحب اس کے اوپر کہ ایک شخص ایسا جو مزدور کی جو آپ نے اگزامپل دی ہے نا, کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی سخت گرمی ہے, اگر میں وضو کر رہا ہوں اور دن میں 5 بار وضو کرنا ہے, اور 5 میں سے اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر فجر سے لے کے اگر مغرب تک, مغرب کی خیر تو روزہ کھل جاتا ہے, عصر تک بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 نمازیں بیچ کے اندر آتی ہیں, تو اس دوران وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اندر لے جا سکتا ہے. لیکن ایک بڑی زبردست آپ نے اگزامپل دی ہے کہ اس کے اندر اسپریچولیٹی جو ہے وہ اپنے پیک پر ہوتی ہے, اور لوگ جو ہے وہ آپس میں جو ایک اسپریچولیٹی ایکسپیرینس کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے, اس سے کہیں تھرو آؤٹ دا 11th منتھ, اس سے کہیں زیادہ یہ چیز ہمیں رمضان میں ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے. اچھا, اگلے سوال پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں, مفتی صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے ایک شارٹ چینل اپنا لانچ کیا ہے, تو میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں اپنا. عاطف بھائی یا اجاز بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس کو ری پیسٹ کر دیں تاکہ نیو آنے والے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو وہ چیٹ کے اندر اس شارٹ کے چینل کا لنک دیکھ لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اور سبسکرائب کرنے کی وجہ یہ ہے, مفتی صاحب نے بتائی کہ پیچھے جو ہے وہ ہٹ کنڈے بہت تگڑے ہیں, بہت سارے طاغوتی طاقتیں ہیں جو اس کام کو, اس کارواں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو مفتی صاحب کا, اچھا آپ کا وہی صاحب کوئی بیک اپ چینل آپ بتا رہے تھے, وہ بھی شامل ہے اس کے اندر؟ نہیں, میں بناؤں گا جلدی انشاءاللہ, بنائیں گے جلدی. تو یہ دس از ون آف دا امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس. تو مفتی صاحب ایک بیک اپ چینل بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. اچھا جی, اچھا بسارت میں بھائی, چلتا میں ہوں. آگے پڑھنے سے پہلے ایک چیز اور یہاں جی جی پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو چاندہ کی بات ہوئی تھی, روزہ اور چاندوں کی بات, اس کے تعلق سے صاحب کمنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ زمین میں کس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا, تو میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر بھی اگر آپ بتا دیں, تھوڑی بہت لوگوں کی تشنگی باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی. یس 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 یس, یہ زمین کا میرے جو حصہ چاند کے, زمین کا جو حصہ چاند کے قریب ہوگا, قریب ترین, تو اس کا اعتبار ہوگا. جی جی ٹھیک بہتر. ہے, ٹھیک ہے, زبردست. اچھا جی, آگے بڑھنے سے پہلے بصالت بھائی اور معذرت چاہیں گے. یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ دی ہے, بلکہ اس کی دلیل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا, یا سورج غروب ہو جاتا ہے تو نکلتا نہیں ہے, وہاں اگر آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو کیسے رکھیں گے؟ تو قریب ترین وہ علاقہ کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوگا. یہ مسئلہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, ایک کمنٹ آیا ہے کہ میرے پاس کہ جب تک لنک عام نہیں ہوتا تو مفتی صاحب کے شارٹ کے چینل کو آپ بصالت بھائی پن کر دیں, تو میں نے وہ پن کر دیا ہے. انشاءاللہ وہ شارٹ کا چینل جو ہے وہ بار بار پیسٹ نہیں کرنا پڑے گا, آپ وہاں سے جا کے اس کو سبسکرائب کر لیجیے, جزاک اللہ. اچھا واجد صاحب, ہمارا چھٹا سوال ہے, اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ لنک اوپن کر دینا چاہیے. کہ اتحاد بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بصالت بھائی 500 کا ٹارگٹ بہت ہیوی ہے ہماری اقوام کے لیے, 300 تک رکھیں. تو چلیں, ہو سکتا ہے ریلیف دے دیں ان کو. تو خیر, اچھا جی, اگلا سوال ہے, اس میں مجھے تنبیہ کیجیے گا اگر یہ فقہی سوال ہے, کہ نان مسلم ایٹنگ دیئر میلز ان فرنٹ آف ادر مسلم, غیر مسلم کا کسی مسلمان روزے دار کے سامنے کھانا پینا, مسلمان کی کنڈیشن تو ہمیں پتا ہے اور وہ خود بھی اوائڈ کرتا ہے, کیا نان مسلمس پہ کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں دارالاسلام کے اندر؟ دیکھیں, دارالاسلام میں, یعنی دارالاسلام کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں اسلام کا اظہار اعلانیہ طور پر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں مذہب اسلام آپ کا پرائیویٹ ایک بزنس ہے, نہیں, بلکہ یہ ایک پبلک لائف کا حصہ ہے. تو جہاں پر اسلام کو پبلکلی پریکٹس کیا جا رہا ہے اور اسلامی شریعت کو پبلکلی انفورس کیا جا رہا ہے, تو رمضان میں لائف یقیناً چینج ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دارالاسلام کے جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک مسئلہ ملتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم کی جو کالونیز ہوں گی وہ الگ ہوں گی, وہ عام جگہوں پر نہیں رہیں گے, چونکہ اس سے ان کو حرج ہوگا. وہ کالونیز الگ ہوں گی, اور ان کالونیز میں ہی ان کی عبادت گاہیں ہوں گی, ان کی دکانیں ہوں گی, ان کے بزنسز ہوں گے, اور یہاں تک کہ ان کا پرسنل لا بھی وہ اپنے لا کو فالو کریں گے. پرسنل لا, شادی بیاہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے وہیں ہوں گے, ان کو ساری سہولتیں ہیں. تو امیجن کریں کہ جب ان کا علاقہ ہی الگ ہے, اور وہاں پر یعنی اگر کوئی مسلمان جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, تم میرے سامنے کیوں کھا رہے ہو, تو یہ اس کو جائز نہیں ہوگا ایک مسلمان کو یہ شکایت کرنا.
جہاں پر مسلم میجورٹی ہے وہاں پر غیر مسلموں کا کیا کام ہے کہ وہ اپنا ریسٹورینٹ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یا مسلمان کے سامنے کھا رہے ہیں. تو یہ جو سیگریگیشن ہے، یہ سیگریگیشن اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ اسٹیٹ تھا کہ ایک علاقے کے اندر گورے رہتے تھے، دوسرے میں کالے، تیسرے میں ایشینز. ان کی نسل کی بنیاد پر سیگریگیشن کر دیا گیا تھا، اور گورے جو ہے وہ تو ہر جگہ زمین خرید سکتے تھے، لیکن ایشین اور کالے ہر جگہ زمین نہیں خرید سکتے تھے، وہ صرف اپنے علاقوں میں خرید سکتے تھے. یہ سیگریگیشن وہ سیگریگیشن نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کی الگ کالونیز اس لیے ہیں تاکہ ان کو سہولت رہے. ٹھیک بالکل ہے صاحب، اس میں مگر میں ایک بات آپ سے ایڈ کر میرا دوں صاحب. جی جی میں میرا جی اس کے اندر بولو. ایک سوال تھا سر بھائی، کہ مجھ سے آپ نے جو ذکر کیا کہ کالونیز کی جو آپ نے بات کی ہے اسپیسیفکلی، اگر میں بطور پاکستانی اگر اس کی بات کروں کہ پاکستان ایون دو کہ دارالاسلام تو نہیں کہلاتا لیکن مسلم میجورٹی کنٹری ہے بہرحال، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ بھائی یہاں پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ریسٹورینٹس وغیرہ دن کے ٹائم کلوز ہوتے ہیں، لیکن اگر آؤٹ آف بلو کوئی ریسٹورینٹ اوپن بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی نان مسلم فار دا سیک آف آرگیومنٹ کوئی کرسچن ہے وہ کھلے عام کھاتا ہے، تو کیا کسی مسلمان کو اس پر تنبیہ کرنا اور اس کو منع کرنا یا اس سے جھگڑا کرنا جو نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک اصل میں ہے، میرا بس بھی یہ یہی میں سوال آگے تھا پڑھ کہ رہا ہوں. کچھ جی ہمارے اطہر پاس بھائی. انسٹنسز آئی تھیں جس میں کسی کو شاید پیٹ دیا تھا انہوں نے، کسی نان ہاں، مسلم. یہ غلط ہے. یعنی ایک تو ہاں یہ ہے کہ آپ مسلم علاقے میں ایک غیر مسلم آدمی اپنا ریسٹورینٹ کھولے بیٹھا ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹورسٹ ایریا نہیں ہے، وہاں غیر مسلم نہیں آتے، تو ظاہر ہے کہ یہ سٹی یعنی عام مسلمان نہیں، جو سٹی کی جو انتظامیہ ہے شہر کی، وہ اس چیز کی پابند بنا سکتی ہے دکانوں کو، ریسٹورینٹس کو، کہ کس وقت کھولنا ہے کس وقت نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مثلا انڈیا پاکستان میں ایک عام ہے، آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ پاکستان، لیکن انڈیا کے بہت سے شہروں میں جو شہری انتظامیہ ہوتی ہے وہ یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد دکان نہیں کھلے گی، صبح اتنے بجے سے پہلے دکان نہیں کھلے گی، یا کچھ دکانوں کو استثنا ہوتا ہے کہ جی شراب کے جو ٹھیکے ہیں نا وہ رات کے 12 بجے تک کھلے گے، باقی دکانیں نہیں کھلیں گی. یہ اس طرح کی جو رولز ہیں وہ مقامی انتظامیہ بناتی ہے. تو ایسا کوئی رول مقامی انتظامیہ دارالاسلام میں بنا سکتی ہے کہ بھائی ریسٹورینٹ نہیں کھلیں گے مسلم علاقوں میں، لیکن ایک غیر مسلم اگر مسلم علاقے میں پایا گیا اور وہ کھانا کھا رہا ہے اور سب لوگ روزے سے ہیں مسلمان، تو مسلمان اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ تو کھانا کیوں کھا رہا ہے جبکہ وہ غیر مسلم ہے. بالکل، بہت ٹھیک زبردست ہو گیا یہی ہے، بات. زبردست، جی بہترین ہو گیا. میرے خیال سے اب لوگوں کو، جب میں نے کہا تھا کہ 300 کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور 300 سے اوپر چلا گیا ہے، اب واجدی صاحب پہ ہم چھوڑتے ہیں. واجدی صاحب کیا کیا جائے، ان کو باندھ کے رکھا جائے یا سادہ چھوڑ دیا نہیں، جائے؟ آپ میں بالکل لنک ریلیز کریں انشاءاللہ. لنک ریلیز چلیں، ٹھیک ہے. واجدی صاحب کا ظرف ہم سے کئی زیادہ بڑا ہے ماشاءاللہ، تو آپ ہی کی محبت میں لنک ریلیز کیا جا رہا ہے اور اس کو ریپلیس بھی کیا جا رہا ہے. تو میں نے لنک ریلیز بھی کر دیا ہے، پن بھی کر دیا ہے، اور اب چونکہ ہم نے لنک عام کر دیا ہے تو اب ایک کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ لنک میں جو ہے وہ جو لوگ ہمارے پاس جڑیں گے وہ ان کو ہم لیں گے کرونالوجیکل آرڈر کے تحت. ٹھیک ہے، تو جو پہلے جڑ گیا انشاءاللہ اس کو پہلے لیں گے اور جو بعد میں جڑا اس کو بعد میں لیں گے. اور اس کے علاوہ جو لوگ نان مسلم ہیں ان کو پرائیورٹی دی جائے گی. آئی تھنک ہمارے پاس ابھی خیر دیکھ لیں آپ لوگ، اطہر بھائی اس کو مینیج کریں اپنے حساب سے ایگزیکٹلی. انشاءاللہ. میرے ساتھ تو پہلے ہم لیتے میں ہیں آر جے بی میں اس صاحب کو کو because ایگزیکیوٹ I کر دوں کچھ think انسٹرکشن کہ نان مسلمس کو پرائرٹیز دی جائیں گی جیسے بتایا گیا تھا، اور باقی یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پھر انشاءاللہ ان کو بعد میں لیا جائے گا. اور کوئی کسی طرح کی اگر کسی نے بلیسفیمی کی تو اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا یا بین کر دیا جائے گا. تو آئی گیس جی یہ کچھ کنڈیشن ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اطہر بھائی بیفور ٹیکنگ اینی کالر اگر کوئی پریکاشنز ہے تو مینشن کر دیجیے، پھر جی انشاءاللہ ہم کالر کی بالکل. طرف. پریکاشن یہ ہے کہ مسلمس کو میں نے بولا تھا کہ اسٹارٹنگ میں جوائن نہ کریں، لیکن ایز آئی کین سی دیٹ ابھی فی الحال صرف مسلمس نے ہی جوائن کیا ہوا ہے. بٹ اگر کوئی نان مسلم ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ جو اس کا اسٹریم یارڈ کا لنک ہے وہ فل نظر آ رہا ہے اسٹوڈیو، تو وہ اپنے کمنٹ سیکشن میں جو یوٹیوب کا ہے وہاں پہ اپنی اس بات کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے پہلی پرائیورٹی بیسس پہ جگہ بنائی جائے گی. ہمارے ساتھ پہلے ہیں حسین حسنین سوری اگر میں نے غلط نیم پروناؤنس کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو بھائی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک، بہت بہت مبارک. تھینک یو. اس کا نام میں نے رکھا ہے سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کو آپ دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اس کی عمر میں برکت دے. تھینک یو. میرے کچھ سوالات تھے اور کچھ پرسنل کوشچنس تھے. اگر آپ واٹس ایپ پہ مجھے ٹائم دے دیں یا ای میل میں جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ مجھے واٹس ایپ کر لیجئے، مختصر رکھیے گا سوال.
آپ کی بعض مرتبہ آڈیو جو ہے نا وہ 10-10 منٹ لمبی آتی ہیں تو ان کو نہیں سننا بھی کچھ ایک کچھ مسئلہ ہو سوالات ہے، کیونکہ کیا ہے کہ میں قرآن میں ٹرانزلیشن سے پڑھتا ہوں، ایسے عجیب و غریب سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ میں نے اب قرآن میں ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے میں نے۔ خیر وہ کوئی بات نہیں ہے، سوالات آنا ایک اچھی بات ہے، یہ کیوریس مائنڈ ہونے کی دلیل ہے، یعنی سوال آنے سے کسی چیز کے اچھے یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، نہ تو قرآن کے اچھے یا غلط ہونے کا یا نہ آپ کے۔ سوال آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں کیوریوسٹی ہے اور وہ زیادہ سیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی سوالات ہوں تو مختصر طور پر مجھے بھیج دیا کریں، تو ٹھیک ہے؟ ایک معصومانہ سوال پوچھ لوں میں، ایک آنےسٹ جی پوچھ کوسچن۔ لیں۔ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے سب یہ مکالمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بولا فرشتوں کو کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ obviously بات اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں، وہ باتیں جانتے ہوں گے جو کریشن نہیں جانتی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو نے جب نام بتا دیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے فرشتوں دیکھا میں تمہیں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ایک کریٹر کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ obviously وہ کریٹر ہے، تو کریٹر کو بار بار کیوں اپنے کریشن یقین کرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے۔ آپ کا جو یہ سوال ہے یہ تھوڑا سا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مثلا ایک آدمی اگر کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے تو آبویسلی وہ اپنی انوینشن کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار بار بار نہیں کرتا کہ دیکھو میں نے انوینٹ کر دیا، دیکھو میں جانتا ہوں اس لیے میں نے تمہیں انوینٹ کر دیا۔ تو آپ نے یہ اصول جو ہے جو ایک انسانی فطرت ہے اس کو خدا کی فطرت کے اوپر لاگو کیا اور اس لیے اس کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، خدا جن لوگوں سے یا جس مخلوق سے مخاطب ہے اس آیت میں سورہ بقرہ کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ یہ آیت ہے وہ جہاں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک زمین میں ایک ریپریزنٹیٹیو بھیجنے والا ہوں، تو ملائکہ نے رسپانس کیا، اور وہ رسپانس کیا تھا کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجیں گے کہ جو زمین میں خون بہائے گی اور فساد برپا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اب یہ جو سوال ہے یہ سوال کسی نان انٹیلیجنٹ بینگ کی طرف سے نہیں آ سکتا، یہ سوال کس کی طرف سے آئے گا؟ یہ آئے گا انٹیلیجنٹ بینگ کی طرف سے۔ اور ملائکہ انٹیلیجنٹ تھے، وہ ایسے نہیں تھے جیسے کہ ایک آدمی نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا، پین ایجاد کر دیا یا کوئی پنکھا ایجاد کر دیا تو اس میں کوئی انٹیلیجنس اور ریشنالٹی نہیں ہے۔ ملائکہ کے اندر کانشیسنس ہے، ریشنالٹی ہے، انٹیلیجنس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کو دکھائے کہ تمہاری جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انسان کو میں صرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ بھائی وہ نماز پڑھ لے اور میری تسبیح کرے اور میری تقدیس کرے، صرف اس لیے میں انسان کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ تو تمہاری جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے لمیٹڈ ہے۔ یہاں پر کہا انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب کس مقصد سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں انسان کو بھیج رہا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ جب یہاں خیر اور شر، ایول اور گڈ دونوں ہوں گے اور انسان کو فری ول دی جائے گی اور انسان اپنی فری ول کی بنیاد پر گڈ کو یا ورچو کو اڈاپٹ کرے گا ایول کے مقابلے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو صفت عدل ہے، جو اس کی کیریکٹرسٹک آف جسٹس ہے، اس کا اظہار ہوگا۔ یہ وہ مقصد ہے کہ جو فرشتوں کی انٹیلیجنس سے اوجھل تھا، اس لیے ان کے انٹیلیجنس کی لمیٹیشن کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ انی اعلم ما لا تعلمون کہا۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حسین بھائی، کیونکہ وقت ہمارے پاس مفتی صاحب کے پاس بہت لمیٹڈ ہے اور پینل میں کافی سارے لوگ جو ہیں جڑ گئے ہیں، تو انشاءاللہ بات کو مختصر رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے جو لنک اوپن کیا ہے لاسٹ کویسچن ہے اسی حوالے سے، مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ if you would like to respond because آپ کی ہسٹری میں آپ جانیں، میں آپ کنٹرول کر اطہر بھائی سکتے کو ہیں۔ ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ اطہر بھائی آپ بتائیے مجھے۔ جی حسین صاحب آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ آلریڈی ہو گیا ٹائم،
تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نو سر. پرابلم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اوکے بلیسنگس ٹو یور چائلڈ. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ اس سے پہلے میں بات کر دوں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ اب نان مسلم جڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو کائنڈلی مسلم جو ہے نا وہ اپنا جو ہے چینج وہ چھوڑ دیں اسٹوڈیو کو. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہیں پہلے یوہان بھائی. ٹھیک ہے یوہان بھائی. جی اچھا یوہان صاحب. بیک اینڈ میں ایک مسلم بھائی دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور لیں گے, یو وڈ بی ون آف آور اسپیشل گیسٹ انشاءاللہ, لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ فی الحال اسٹیج خالی کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نان مسلم جڑ سکیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ہلو جی ہلو جی, میرا جی بھائی آواز آ رہا یوحان, جی ہاں یوہان آ رہی صاحب. ہے. ہے؟ ہاں جی, تو ایک یہ سوال تھا جو حجاب کے ریگارڈنگ تھا. تو مطلب میرا یہ آبجیکشن تھا کہ حجاب تو ایک پرسنل چوائس ہوتا ہے کہ وہ پہنے یا کہ نہیں پہنے گا, پر آپ بولتے ہو کہ نہیں اسے کمپلسری پہننا چاہیے, نہیں تو اس پر ایکشن لیا جائے گا. تو یہ تھوڑا میرے کو صحیح نہیں لگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کی نزدیک حجاب کا کیا مقصد ہے؟ نہیں مطلب کہ ایسا نہیں کہ اسے فورسفلی پہنانا چاہیے کسی کو, نہیں وہ وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ تو آپ کی اوپینین ہو گئی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں حجاب کیا ہاں, جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو میرے کو پتا نہیں, آپ بتا دیجیے. تو یہ پتا ہونا ضروری ہے. تو سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تو میں بتا دیتا ہوں, حجاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں حیا اور ماڈسٹی پھیلے اور بے حیائی ختم ہو. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو پھر مردوں کو بھی کرنا چاہیے, مردوں کو بھی حجاب ان کے اوپر ان کو بھی اڑا دو. تو وہ اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ مردوں کا کام ہے ارننگ, اور ان کا کام ہے باہر جا کر کام کرنا, کمانا, محنت کرنا, مزدوری کرنا, تاکہ وہ اپنی فیملیوں کو سپورٹ کر سکیں. عورتوں کا کام اسلام میں باہر جا کر محنت مزدوری کرنا نہیں ہے. یہ کارپوریٹ کلچر نے دنیا کو بتایا ہے کہ عورت کو بھی کام کرنا چاہیے, اس کو بھی اسی طریقے سے محنت کرنی چاہیے, مزدوری کرنی چاہیے جیسا کہ ایک مرد کرتا ہے. تو یہ کارپوریٹ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے. تو اسلام میں کیا ہے, مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ باہر کا کام دیکھے, عورت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ گھر کے کام دیکھے. اس طریقے سے تقسیم ہو گئی. اب اگر عورت کو باہر نکلنا ہے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اور ایکسیپشنل کیس میں اگر عورت باہر نکلے گی تو ریسٹرکشنز عورت کے اوپر آئیں گی, مرد کے اوپر نہیں آئیں گی. چونکہ مرد جو نکلتا ہے گھر سے باہر تو وہ ایکسیپشنل کیس میں نہیں نکلتا بلکہ نارمل کیس میں نکلتا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, میں نے کسی اور اسٹریم میں اس موضوع پر بات بھی کی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جب کرونا تھا, کرونا کے دوران ہر جگہ جو ہے وہ پابندی لگی ہوئی تھی, کبھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, یہ نہیں وہ نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آدمی گھر سے باہر نکلتا تھا, اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نکلا, چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, دودھ لینے جا رہا ہے, گروسری لینے جا رہا ہے, تو یہ ضروری تھا کہ وہ ماسک پہن کے جائے. یہ سارے ریسٹرکشنز ان مردوں کے اوپر بھی تھے, عورتوں کے اوپر بھی تھے. ماسک لگانا ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کو اول تو نکلنا ہی نہیں ہے, نکلے ہیں تو ایکسیپشنل بنیاد پر نکلے ہیں. جب ایکسیپشنل بنیاد پر نکلیں گے تو ریسٹرکشن بھی آئیں گی. ایسے ہی عورت کے اوپر ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے گی تو ایکسیپشنل بنیاد پر نکلے گی, جب وہ نکلے گی ایکسیپشنل بنیاد پر تو ریسٹرکشن بھی اسی کے اوپر آئیں گی. اس لیے حجاب کمپلسری ہے, اور مقصد ہے سوسائٹی کو ماڈسٹ بنانا اور اس میں بے حیائی کو ختم کرنا. جی, اس میں 2 پوائنٹ آ جاتا ہے. فرسٹ پوائنٹ کہ اگر یہ رول اپلائی ہوتا ہے تو صرف مسلم وومن پر کیوں, نان مسلم وومن پر کمپلسری حجاب کیوں نہیں ہے اسلامک کنٹری میں؟ اور سیکنڈ پوائنٹ کی اگر وہ لڑکی پہننا نہیں چاہے گی تو اس پر فورسفلی کرنا کیا آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ 2 جی ہاں, پوائنٹ. پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اسلامک کنٹری میں ایک غیر مسلم عورت کے اوپر فورسفل حجاب کیوں نہیں ہے, اس کی ہاں رائٹ. پہلی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ہم حجاب کو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ برقع ہو, نقاب ہو. یعنی ایک مسلم کنٹری کے اندر بھی اگر غیر مسلم عورت نکلے گی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ماڈسٹ اٹائر میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بکینی پہن کر باہر آ جائے یا ساڑی پہن کر آ جائے کہ جس میں اس کی پیٹھ اور اس کا پیٹ کھلا ہوا ہو. یہ ایک مسلم ملک میں جائز نہیں, پاسبل نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے. اس کو بھی ہیئر کا ماڈسٹ بات کر ڈریس. رہا ہوں, رک جائیے, ہیئر کورنگ کا بات کر رہا ہوں. میں ہولڈ آن, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ماڈسٹ اٹائر اس کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے. جبکہ ایک غیر مسلم ملک میں مثلا انڈیا میں وہ ساڑی پہنے کچھ بھی کرے, لیکن جب جدہ میں اترے گی وہ تو اس کو ایک ماڈسٹ اٹائر اختیار کرنا ہی کرنا ہوگا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جی یہ ہے کہ چونکہ ایک یعنی جو انٹر ریلیجس میرجز ہیں وہ اسلام میں ایک بہت ہی لمیٹڈ حد تک جائز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان کسی
آئیڈل ورشپر سے یا کسی مشرکہ سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی اس وقت اجازت ہے جبکہ اس کو اپنے کلچر کے اور اپنے دین کے فاسد ہونے کا، یعنی خراب ہونے کا اس کو خطرہ نہ ہو. مثلا ایک وہ یہودیہ کو یا عیسائیہ کو وہ اپنے گھر میں لے آئے اور اس کی نسل جو ہے عیسائی بن جائے اور یہودی بن جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ قول ہے، انہوں نے ڈسکریج کیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں، خصوصاً ایسے حالات میں کہ جبکہ ان کو اپنے دین کے یا دینی زندگی کے خراب ہونے کا خطرہ ہو. تو جب انٹر ریلیجس میرجز ہوں گی ہی نہیں، تو اب اگر ایک عورت مان لیجئے بال کھلے ہوئے ہے اور وہ غیر مسلم ہے، کسی مسلم علاقے کے اندر اسلامک گورنمنٹ میں جا رہی ہے، اور مسلمان سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو باحیا ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، اسلامی نظام کے اندر رہتے ہیں، اس عورت کو اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ لڑکے اس کو دیکھ کر سیٹی بجائیں گے، اس کو ہراساں کریں گے، اس کو جو ہے ریپ کریں گے، جیسا کہ عام طور سے یعنی غیر مسلم کنٹریز کے اندر ہوتا ہے. یہ سارے خطرے وہاں نہیں ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں جو ریسٹرکشنز ایک مسلمان عورت کے اوپر ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی نہ کرنا چاہے تو رائٹ، ہاں رائٹ. اگر کوئی لڑکی نہ کرنا چاہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے. حجاب اسلام میں چوائس نہیں ہے، اسلام میں حجاب ڈیوٹی ہے، اور وہ ڈیوٹی کو آپ کو فالو کرنا ہی کرنا ہوگا. اسلامی نظام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلامی احکام کو آپ کو whether you like it or not آپ کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو حجاب جو ہے وہ، جیسے آپ نے بہت سی عورتوں کو جو حجابی ہوتی ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز میں یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ یہ میری چوائس ہے. جی نہیں، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز پڑھنا ایک ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے. نہیں پر فورس کرنا تو غلط ہے نا، یہ میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ فورس کیوں کر رہے ہیں بھائی اس لیے کہ قانون جو ہے وہ تو فورس کیا جاتا ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی سڑک پہ جب مجھے چلنا ہے تو رائٹ طرف چلنا ہے، میں تو لیفٹ کی طرف گاڑی چلانا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ جو سڑک آنے یعنی جو راستہ جس راستے پر گاڑیاں آ رہی ہیں، انکمنگ ٹریفک ہے، میں تو اس پہ گاڑی چلاؤں گا، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے، یہ میری چوائس ہے. میں بھی جو ہے ٹول ٹیکس دیتا ہوں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ انکمنگ ٹریفک کے راستے پر گاڑی چلائیں گے تو آپ اپنی جان کو تو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں، آپ جو دوسری گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال لیں، ان کی جان، ان لوگوں کی جان کو بھی، اور پوری اس ٹریفک کے نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میری چوائس ہے، میں چاہے حجاب پہنوں یا نہ پہنوں، تو اور وہ اس طریقے سے باہر نکلے تو وہ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے. چونکہ اسلامی گورنمنٹ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ مسلمان بنے، بلکہ اسلامی گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ لوگ اچھے مسلمان بنے، اور ہر وہ چیز کے جو اسلامی اخلاقیات اور اسلامک مورالٹی کے خلاف ہو، اسلامک گورنمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرے. اگر وہ وومن بولے کہ نہیں نان مسلم عورتوں کو تو یہ فریڈم مل رہا ہے پر میرے کو نہیں مل رہا ہے، تو وہ پھر یہ تو کمپلین کر سکتی ہے. ہاں تو اس کے لیے دنیا بہت بڑی ہے بھائی، نکل لو کہیں اور، کیا ضرورت ہے وہاں رہنے کی؟ جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے یوحان بھائی، جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. جتنے بھی ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اسٹریم کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگین آئی ایم میکنگ اے کلیم ہیئر، بلکہ کلیم کیا ہیئر کہ آئی ایم جسٹ میکنگ این اناؤنسمنٹ کہ نان مسلمس کو پرائرٹی دی جائے گی. جو مسلمان جوائن کر رہے ہیں اگین پلیز اوائڈ ری جوائننگ اگین اینڈ اگین. یہ ایس ایم گیمر نے گیم بجا رکھا ہے، کامنٹ میں اتنا ای میل کر دیا، مجھے ای میل کیا ہے. آپ ایک کام کرو نا، جو سوال ہے یہیں آ کر کر لو. بالکل بہتر. ہمارے ساتھ صاحب نئے ہیں، ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں بسات بھائی، کنفیوز. اچھا میں اطہر بھائی اگین میں کوئی کالر لینے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو مسلم کالر جڑے گا اب میں اس کو کک کر دوں گا. ہاں بہتر پلیز مسلم نہ جڑیں، کائنڈلی پلیز مسلمان جو ہے نہ جڑیں، کیونکہ ان کو نہیں لیا جائے گا، نان مسلم کو پرائرٹی دی جائے گی. رضوان عالم صاحب آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر کے میں آپ کو اسٹیج پہ لے کے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان، کیونکہ بہت بار آپ جوائن کر رہے ہیں. جی رضوان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ابھی نان مسلم کو چانس جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. جی فالو کنفیوز صاحب. جی کنفیوز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ سے، بس میں اتنا چاہ کے جانے والا ہوں. بولیں. اب دیکھیں آپ کو کنسیشن دے دیا انہوں نے، پرانے والے بندے کو نہیں دیا. جی مفتی صاحب ہمارے نہیں میں مسلم ہوں نا، آپ کو سلام کیا نا بھائی. یار کہہ رہے ہیں نا کہ نان مسلم کو پہلے چانس دیں گے، نان مسلم پہلے جوائن کریں، انشاءاللہ جگہ بنائی ہوئی ہے. جی اطہر بھائی کنٹینیو. نیوٹرل صاحب
جی ہلو جی سر، آپ نے بات کر رہے تھے حجاب کے بارے میں. آپ ہندو ہیں میں بھائی؟ نے ہاں اچھا جی. سر، آپ کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں وہ مطلب وہ کانٹیکس ملا ہے، وہ آیت کیوں نکلی تھی نہیں، لڑکیوں حدیث کو کا نمبر حجاب. بتائیں تب تک نہیں چلیں گے آگے. حدیث کا نمبر جی بتائیں. حدیث کا نمبر شاید صحیح البخاری ہے اور والیوم 1 چیپٹر 4 میں ہے. نہیں نہیں، آپ حدیث نمبر بتائیں. ایک منٹ مجھے بیک اسٹیج کر دیجیے، میں آپ کو حدیث کا چارٹ میں مطلب. ٹھیک ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہے نیکسٹ کنفیوز مسلم. چلیں کنفیوز ہیں آپ، اسی لیے رکھ دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آپ نے کنفیوز رکھا ہے. اگر آپ کو کوئی کنفیوزنگ سوال ہے مطلب اسلام کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو لیا ہوا ہے، ادروائز مسلمس کو ہم نہیں لیں گے. جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ای میل کیا تھا نا، تو اس کے رپلائی میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کوسچن illogical ہے. آپ کو یاد ہے وہ؟ نہیں بھائی، اس لیے کہ میرے پاس مجھے اتنے illogical کوشچن آتے ہیں تو میں یاد نہیں رکھتا کہ کون کون سا کوشچن illogical ہے. جی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک ڈیبیٹ دیکھی تھی نا، کہ اس میں ایک ایتھیسٹ وہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر اللہ خدا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال، مطلب اس نے خود سے توجیب نہیں کیا نا، وہ بس اس ہاں، طرح ہے ارے مطلب. آپ نے تو 2-3 ای میل مجھے آج بھی بھیج رکھی ہیں شاید. ہاں 17 سال ہاں عمر ہے نا آپ کی پاکستان سے؟ جی 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 جی. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ اگر اللہ، دوبارہ بولیں اپنے الفاظ میں. ہاں کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے خدا ہے نا، تو اس نے اچیو نہیں کیا، اسے بالکل یہ سب کچھ فری میں ملا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ ہی گیمر ہیں کیا؟ ایس ایم گیمر جی 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 جی. آپ ہی ہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، تھوڑا سا لاجک یوز کریں، اور وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ خدا ہے تو اس نے کوئی چیز اچیو نہیں کی، اس کو یہ سب فری میں ملا ہے. کہاں سے ملا ہے؟ یہ تو نہیں پتا مجھے. یعنی نہیں، اس کے یہ جو سوال جو کرنے والا ہے اس کے ذہن میں ایک بات چل رہی، وہ یہ ہے کہ بھئی کہیں پیسہ پڑا ہوا تھا اور آپ وہاں پہنچے اور پیسے پہ قبضہ لیا. مثلا آپ کی لاٹری کا ٹکٹ کھل گیا، لاٹری لگ گئی آپ کی، تو پتا چلا کہ آپ نے $1 کا ٹکٹ لیا یا $1 کا ٹکٹ لیا اور 1 ارب روپے کی آپ کی لاٹری لگ گئی. تو آپ نے تو کوئی اچیو کیا نہیں ہے، تو آپ کی قسمت ہے. وہ جو 1 ارب روپیہ ملا ہے آپ کو لاٹری میں، وہ تو 1 ارب لوگوں کا ہے نا، کہ جنہوں نے مثلا یا 1 کروڑ لوگوں کا ہوگا جو بھی ہے، جنہوں نے 10-10 روپے کا ٹکٹ خریدا تھا. آپ نے جو ہے وہ ایک جھٹکے میں $1 کا ٹکٹ خرید کر اس کو حاصل کر لیا، اتنی بڑی تعداد میں پیسہ. تو اب یہ چیز اس ایتھیسٹ کے ذہن میں چل رہی ہے، چونکہ ایتھیسٹ کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ اس کے ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا. تو وہ اتنی یعنی معمولی سی بات نہیں سمجھ پاتا کہ جو اصول وہ انسانوں کے اوپر اپلائی کرتا ہے، وہ اصول وہ خدا کے اوپر اپلائی کرتا ہے. اس لیے میں نے بولا تھا کہ یہ کوشچن جو ہے وہ illogical ہے. یہ ماننا پڑے گا اس سوال کے ویلڈ ہونے کے لیے کہ خدا کی جو خدائی تھی وہ پہلے سے موجود تھی. خدا آیا اور اس کو اچانک یہ پوری کی پوری خدائی مل گئی، اس نے کچھ کیا نہیں. یہ ماننا پڑے گا. جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، خدائی ہمیشہ سے نہیں ہے. یعنی خدائی کا مطلب ہے یہ پوری کائنات، خدائی کا مطلب ہے یہ کائنات اس نے کریٹ کی ہے. تو یہ کہ فری میں مل گئی، ویسے ہی مل گئی، یہ سارے سوالات یہاں پر irrelevant ہیں. جی ایک دوسرا آخری سوال مفتی صاحب، جی وہ یہ تھا نا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو کیا اگر پیدا کر کے ہم پر احسان کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، نہ جنت کی لالچ نہ جہنم ایک کا منٹ خوف. یہیں رک جائیے. یہ سوال بھی مجھ سے کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے. اگر امیجن کریں آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا خدا نے، آپ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شاندار، میں تو مزے میں رہتا. بھائی جب آپ جی ہوتے جی، ہی نا، تو مزے کا کیا مطلب ہے؟ مزہ تو ہوتا ہے تو جب پیدا ہو گئے. پیدا ہونے سے پہلے کوئی مزہ ممکن ہے؟ نہیں. پیدا ہونے کے بعد ہی تو احساس ہوگا نا. پیدا ہونے کے بعد کانشیسنس ہے، پیدا ہونے کے بعد شعور ہے، پیدا ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. پیدا ہونے سے پہلے کیسے پتا چلے گا؟ اب آپ دیکھو کہ ایتھیسٹ کتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ یہ بنیادی سوال جو وہ کرتا ہے اس کو تمیز نہیں ہے کہ سوال بھی صحیح سے کر لے. اسی لیے تو ایتھیسٹ ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. یہ مجھ سے صاحب یہ وہی ہو گیا نا، وہ اخلاقیات کا خلا جو رہ جاتا ہے، جی پتہ جی ہی جی نہیں ہوتا. ہاں اچھا جی،
اچھا چلیں میں جی ایک بار صحیح ہے پھر اناؤنس کر دوں کہ ہمارے بیک اینڈ کے اوپر مسلمان جوائن کر رہے ہیں. اگر تو آپ مسلم ہیں یا کسی نان مسلم کا سوال لے کر آئیں تو اس نان مسلم کا سوال لے کر نہیں آئے بلکہ اس نان مسلم کو بھیجیں. بہت سارے افراد جوائن کر رہے ہیں. اور تو میں نے اس کی پہلے بھی کہا تھا کہ مسلم نان مسلم پرائرٹی دیں انشاءاللہ. تو جتنے بھی نان مسلم ہیں وہ کوشش کریں جوائن کر سکتے ہیں. اچھا اس دوران جو ہے ہم ایک بھائی بھی جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اظہر بھائی ان کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا اف یو کین ریفر انشاءاللہ. بیک اینڈ پہ بات ہو گئی ہے جی. اچھا جی ہمارے ساتھ نیکسٹ ہیں اب کنفیوز مسلم صاحب آپ کا اچھا سوال ہو گیا. نیوٹرل بھائی نے جوائن کیا تھا اور وہ پھر ریلیو کر گئے. انہوں نے کہا ایویڈنس لے کر آؤں گا تو وہ ایویڈنس تو ملا نہیں. وہ خود جو ہے نا وہ نان ایگزسٹنس موڈ میں چلے گئے. تو انشاءاللہ وہ آئیں تو ان کو لے لیا جائے گا. جی اظہر بھائی. اچھا منیش بھائی بھی جوائن ہونا چاہ رہے تھے. منیش بھائی آ جائیں, مطلب آپ کا ہی نمبر آنے والا تھا بھیا, آ جائیں ترنت. بالکل. اچھا ابھی میں وہی بات کر رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, میں نہیں چاہتا ہوں کسی کی رسوائی ہو. مسلم ابھی بھائی آ رہے تھے بار بار جن کو میں کک کر رہا تھا وہ ایک نام سے. اب جب انہیں دیکھ لیا ہم کنفیوز کو لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کا کمنٹ بھی پڑھا تھا, آپ کنفیوز نہیں ہیں, آپ کو کسی ہندو کے سوال کرنے ہیں, تو یہ غلط بات ہے, ہم آپ کو نہیں لیں گے. جی نیوٹرل صاحب آپ اسٹیج پر ہیں. ہاں سر, صحیح بخاری 146, صحیح البخاری 146. بخاری 146. اوکے 146. اوکے یہ چلیے کھولتا ہوں میں اس کو, کتاب جی اس کو الوضو. میں لے آؤں, کتاب اگر آنا الوضو. ہوگا اس پہ بول دیجیے. جی ہاں, تو احجب نساءک فلم یکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم يفعل فخرج سودۃ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من لیالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداهما. اچھا جی ٹھیک ہے, اس میں مسئلہ بتائیے کیا ہے. سر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کون ہے جی جو محمد کی وائف جی تھی وہ مطلب نیچر کال کے لیے باہر جا رہی تھی. تب جا کے عمر نے ان کو دیکھا اور اللہ صاحب مطلب پروفٹ صاحب سے کہا کہ ان کو مطلب پردہ کروا دو ایسا. اس کے بعد پروفٹ محمد جی نے ورزش نکالی. مطلب کیا مطلب عمر جی کے کہنے کے بعد ان کو حجاب پہننے کے لیے لڑکیوں کو انہوں نے کہا. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. میں جو حدیث ان صاحب نے ذکر کی ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رات میں قضاء حاجت کے لیے یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک جگہ جاتی تھیں, چونکہ اس زمانے میں گھروں میں جو باتھ رومز ٹوائلٹس وغیرہ ان کا رواج نہیں ہوا تھا. آج بھی دنیا میں بہت سے علاقوں کے اندر گاؤں گراؤں میں یہی ماحول ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا. ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو کہ دراز قد تھیں یعنی جن کا قد لمبا تھا وہ باہر گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے. چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا. یہ عام طور سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا پردے کا حکم یا اس کے علاوہ اور بھی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وافقنی ربی فی ثلاثن, کہ میرے رب نے میری خواہش کے مطابق 3 موقعوں پر احکام نازل کیے ہیں. ان میں ایک موقع تو یہ ہے حجاب والا, اور ایک اوکیزن ہے جب فتح مکہ ہوئی اور مقام ابراہیم پر ایک خاص جگہ ہے مسجد کعبے کے برابر میں. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس جگہ کو نماز پر آپ نماز کے لیے خاص کر لیں, یعنی یہاں پر بھی نماز پڑھیں. تو قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے, یعنی وہاں پر نماز پڑھی جائے. تو اس طریقے سے 3 کے قریب اوکیشنز ہیں. تو اب اگر مان لیجئے میری خواہش کے مطابق, میں اپنی ویسے ہی مثال دے رہا ہوں, کوئی بات ہو جائے تو اس کو ایک اتفاقی بات کہا جاتا ہے. اس کو یہ کوئنسیڈنس ہے, یہ نہیں ہے کہ میری خواہش اس چیز کے ایگزسٹنس کا ریزن ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. مثلا آپ کی خواہش ہے کہ بی جے پی ہار جائے, ٹھیک ہے, اور بی جے پی ہار گئی, تو کیا آپ کی خواہش کی وجہ سے ہاری ہے بی جے پی, یا اس لیے ہاری ہے کہ لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے؟ تو یہ آپ کی خواہش ہے کہ کوئی لیڈر جو ہے فلاں لیڈر پرائم منسٹر بن جائے, اور وہ پرائم منسٹر بن گیا, تو آپ کی خواہش کی وجہ سے بنا. یہ اس لیے بنا کہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے, اس نے الیکشن لڑا, اس کی پالیسیز بڑی زبردست تھیں, یہاں تک کہ وہ پرائم منسٹر کی پوزیشن پر پہنچ گیا. تو خواہش تو آپ کی ہے چھوٹی. سب آپ یہ کہہ لیں کہ دیکھو مودی جو پرائم منسٹر بنے ہیں نا, وہ اصل میں میری خواہش کی وجہ سے تھے, میں نے خواہش کی تھی تو اس لیے پرائم منسٹر بنے.
اور آپ اپنی خواہش کو ان کے پرائم منسٹر بننے کی وجہ بیان کرنے لگیں تو یہ غلط ہوگا. تو اسی حدیث میں آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنی بیویوں کو حکم نہیں دے رہے تھے وہ پردہ کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. جب آیت حجاب کی نازل ہوئی، اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے آخر میں کہ فانزل اللہ آیت الحجاب، اللہ نے حجاب کی آیت نازل کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اور تمام عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا. اس سے پہلے حضرت عمر کہہ رہے تھے، پورا زور لگا رہے تھے، نہیں دیا. جی سر ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ بار بار مطلب ضد کرتے ہیں نا، تب جا کے ایک آدمی ایسا کر دیتا ہے. وہ آپ کرتے ہیں نا، چونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد، ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کا اپنا رویہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک آدمی بار بار ضد کرتا ہے تو آپ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی ضروری اصول نہیں ہے. مثلا ایک آدمی آپ سے، آپ کے آئی ڈونٹ نو اف یو آر میرڈ اور ناٹ، آپ کے بچے ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی بچہ کوئی ایسی چیز کھانے کی ضد کرے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ضد کرتا رہے گا، آپ نہیں دیں گے. اگر آپ ایک اچھے باپ ہیں، اور اگر اچھے باپ نہیں ہے تو آپ دے دیں گے. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ بار بار ضد کر رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کو وہ چیز دے دی جس سے اس کی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، میں نے اس کو زہر دے دیا چونکہ ضد کر رہا تھا زہر کھانے کی، آپ نہیں دیں گے. تو عام انسان بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ضد کو پورا کرے، سمجھے؟ جی سر ادھر کچھ اس کی مطلب اسے کچھ آنی نہیں ہو رہی ہے اور اسے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، صرف عمر صاحب کے بولنے پہ یہ آیت نازل ہوئی، مطلب میں ایسا مانتا ہوں. اور وہ آپ کے ماننے سے میرے بھائی کچھ کوئی حرج اس لیے نہیں ہے، آپ کے ماننے سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے آیت نازل نہیں ہوئی. میں نے پہلے کہا حضرت عمر کی یہ خواہش تھی، اس خواہش کے بعد آیت کو تو نازل ہونا تھا اپنے موقع پر، آیت نازل ہوئی، خواہش حضرت عمر کی پہلے تھی، لیکن یہ نہیں کہ خواہش حضرت عمر کی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بنی. جیسے کہ آپ کی خواہش ہے کہ پرائم منسٹر مودی دوبارہ آئے، اگر وہ آ بھی گیا تو آپ کی خواہش کی وجہ سے نہیں آئے گا. سر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک آدمی کے کہنے پر، مطلب ایک آدمی کے خواہش پر مان لیجئے آ گئی، تو اس میں عورت کا کیا ظلم ہے کہ وہ پردہ کرے؟ اور یہ پردہ تبھی کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک الگ سوال ہے. نہیں ویلڈ ہے میرا کوشچن. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انویلڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سوال اب دوسرا ہو گیا. نہیں کیونکہ ان کی مطلب چاہنے پر عادل ورزش نازل ہوئی ہے، تو ان کا جو اچھا ہے وہ دوسرے کی بدک رہے ہیں. تھوڑا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو جو اعتراض ہے، آبجیکشن ہے، وہ اس پر ہے کہ حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، یا اس پر ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا پڑ رہا ہے؟ کس پر ہے آپ کا سوال؟ عورتوں کو حجاب کرنا پڑ رہا ہے. ہاں تو پھر اتنی لمبی گفتگو کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خام کئی حدیث کا ریفرنس یہ وہ سوال پر ٹو دا پوائنٹ آیا کریں، بالکل ایک دم ڈائریکٹ. تو مین ٹو مین بات ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی بات کرنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کو حجاب کے اوپر اعتراض ہے، آپ کو حجاب پر کیوں اعتراض ہے؟ کیونکہ کسی ایک بندے کے مطلب کسی ایک وقت پہ وہ انسیڈنٹس کو آپ آگے بڑھا کے لے کے جا رہے ہو، مطلب آپ ٹو دا قیامت آپ مانتے ہو تب تک ان کو فالو کیا جا رہا ہے. ایک انسیڈنٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں حجاب نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ سر میں آجب مطلب فیس کیوں کور کریں؟ ان کی کوئی غلطی ہے؟ نہیں ہے. اچھا، اور بریسٹ کیوں کریں؟ کیا جی بریسٹ مطلب ان کے تیت کچھ ان کو نقصان نہ ہو اس لیے. بریسٹ اس لیے کریں کہ ان کو نقصان نہ ہو. مان لیجئے ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ عورتوں کے بریسٹ دیکھ کر اتنے دیکھ لیے اس نے کہ اب انہیں کوئی اٹریکشن ہوتا نہیں، تو کیا آپ بریسٹ کور کرنے چاہیے یا نہیں؟ بریسٹ کے بارے میں سوری، میں بریسٹ سمجھ لیا. بریسٹ کو کیوں کور کرے؟ کیونکہ جو بریسٹ رہتا ہے نا ان کا، ارے یار بریسٹ کیوں کور کرے؟ بریسٹ جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے جی، وہ تو ہوتے ہیں. ارے ایک منٹ، جب عورت چلتی ہے وہ جگل کرتے ہیں. ایک منٹ وہ عورت چلتی ہے وہ جگل کرتا ہے. آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھ لیجیے
भाई आप हज़रत क्या कहेंगे नहीं इसको? भाई नफ्स जरूरी नहीं है ना फिर एक सब मिनट एक मिनट अब ऐसी मेरा बात आ गई है। नहीं सुने न्यूट्रल साहब बात सुने, सॉरी टू से मैं नहीं करना चाहता था ऐसी बात, बट जरूरी नहीं है हर एक मोहतरमा के जो है ना वो जिगल एबल हो। अरे तो अरे अरे नहीं, इतना ज्यादा आगे न जाएं। रमजान का ख्याल रखें। ये अजीब बात बताई आपने कि इसलिए, पहले ये भी कोई वजह हुई? एक मिनट पूरा तो अच्छा, करने दो यार। हाँ चलो पूरा करो। हाँ पूरा हाँ, जो औरत चलती है उनका जो बार होता है ना, उनको वो स्किन जो होता है ना उनको दर्द देता है, इसलिए औरत ब्रा पहनती है, जैकेट पहनती है या उनसे बांध के रखने की कोशिश करती है। आप अच्छा, किसी भी एक औरत से पूछ लो। अच्छा ठीक है, तो दर्द से बचने के लिए वो अपना ब्रेस्ट जो है वो ब्रा बनती है। ब्रा जो है ना ये भी 100 साल की कहानी है, बल्कि उसके अंदर की। उससे पहले औरतें ब्रा नहीं पहनती थी, ठीक है? ये तो बिल्कुल अभी 100 साल के अंदर वो की, किसी जब से कपड़े को बांध के इंडस्ट्रियलाइजेशन रखती हुआ थी। है। हाँ, वो हाँ, वो कपड़े क्यों को रखती बांध के थी? रखती थी। वो क्यों रखती थी? वो मैंने बताया ना, जो स्किन में वो दर्द होता है उनको। आप किसी अच्छा, भी अफ्रीका में औरत से आपने पूछ लो। देखा होगा कि अफ्रीका के जंगलात में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, वहां औरतें ब्रेस्ट को कवर नहीं करती हैं, तो उनके दर्द नहीं होता? हाँ, होता है उनका दर्द, तो उनको नहीं पता चला कि कुछ मैं बांध मानता लेना हूँ। चाहिए? हाँ, उनको पता नहीं तो चला। उनको अभी तक पता नहीं चला। अच्छा, तो देखो ये जो लॉजिक है ना, ये आप अपने घर से बना कर लाए। चलो ठीक है, ब्रेस्ट को तो इसलिए कवर करते हैं कि वहां दर्द होता भाई है। लॉजिक मेरा और नहीं एक है, आप जाके होल्ड ऑन, प्राइवेट पार्ट में क्या होता है भाई? उसे काहे को कवर करती हैं? वहां तो दर्द नहीं होने का। हज़रत मुझे लग रहा है जिस तरह गालिब कमाल 7 साल क्या था वो जियो फिजिसिस्ट था ना, ये भी मेरे ख्याल से 7 साल फिजियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। मतलब इतने बेतुके सवाल, इतने बेतुके क्लेम। जी भाई, तो प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है? नहीं होता है, नहीं होता, फिर काहे को कवर करती हैं? इज्जत बचाने के लिए। इज्जत बचाने के लिए। हाँ, तो यही बात अगर आप पहले कहते ना। लेकिन एक बात बताएं, जर्मनी में, यूरोप में कुछ इलाकों में एक ऐसी सोसाइटी है कि जो न्यूडिटी को प्रमोट करती है। वहां मर्द और औरत सारे नंगे रहते हैं और 1 महीने 1.5 महीने तक के जंगलों में उनके यहाँ कैंपिंग होती है। और उनका मकसद ये होता है कि हम इस न्यूडिटी को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक रेपिस्ट सोसाइटी, यानी सोसाइटी को रेपिस्ट लोगों से पाक कर सकें। क्योंकि जब हम इतनी मर्तबा औरतों और मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स को देखेंगे तो हमें वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब आप ऐसे चीज को सपोर्ट करेंगे? जो आदमी उस मकान पर उसका ब्रेन सेट उतना आगे, तो मैं सपोर्ट करूंगा, मतलब वो देखें, मान जाए। सीधी सीधी बात क्या है कि हम में और आप में एक फितरी और नेचुरल हया है, ठीक है? आपका तो कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप घर से बाहर सिर्फ अंडरवियर में जाना पसंद करेंगे? मसलन सफर पे ट्रेन पकड़ रहे हैं खाली अंडरवियर में, जॉब पे जा रहे हैं ऑफिस में खाली अंडरवियर में? नहीं, एक मुआशरा है ना, एक हया है आपके अंदर, वो फितरी तौर पर हया है, वो आपके इंट्यूशन का हिस्सा है। ऐसे ही औरत में भी एक हया है। आमतौर से वो हया, आमतौर से, इल्ला ये कि वो औरत ट्राइबल एरिया में रहती हो, पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है। यहां तक कि वो औरतें जो बीच पर नंगी रहना चाहेंगी, लेकिन जब वो बीच से बाहर निकलती हैं, चाहे वो मियामी की बीच हो के वो फ्रांस की बीचेस हो, वहां से जब वो बाहर निकलती हैं बिकिनी में होंगी, लेकिन अपनी वो ब्रेस्ट को कवर कर लेंगी। क्यों? चूंकि फितरी तौर पर उनमें हया पाई जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हया का कितना लेवल होना चाहिए? सिर्फ इतना होना चाहिए कि ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट छुपा रहे, या इससे आगे बढ़कर पूरा जिस्म छुपा रहे, या उससे आगे बढ़कर सर भी छुपा रहे, या उससे आगे बढ़कर चेहरा भी छुपा रहे? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड क्रिएटर करेगा। ये मैं और आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं और आप जैसे ही डिसाइड करने बैठेंगे तो इख्तिलाफ हो जाएगा। फ्रांस की और औरत ये कहेगी हया सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट छुपा रहे। इंडिया की औरत ये कहेगी कि हया सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि पूरा जिस्म छुपा रहे सिवाय पेट के और पीठ के। और सऊदी अरब की औरत ये कहेगी कि नहीं, हया इतनी होनी चाहिए कि मेरी पूरा जिस्म छुपा रहे। तो हया का जब हम लोगों के हाथ में दे देंगे कि तुम डिफाइन करो, तो इख्तिलाफ हो जाएगा। तो क्रिएटर ने डिफाइन किया कि इतनी हया होनी चाहिए ताकि पूरा मुआशरा जो है वो महफूज रहे, पूरे मुआशरे में औरतों की इज्जतें महफूज रहें, इसलिए उनके ऊपर लाजिम कर दिया गया हिजाब। जी, जो आप आया बोल रहे हो, वो सिर्फ औरत में पाई जाती है कि मर्द में भी पाया जाता है?
میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ حیا جو ہے وہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کے جو پہلے کالر تھے میں نے ان کو بتایا تھا کہ مردوں میں بھی فطری طور پر حیا پائی جاتی ہے, لیکن مردوں کو حجاب کی اس لیے ان کے اوپر لازم قرار نہیں دیا گیا, خصوصاً جو پردہ جس کو نقاب بولتے ہیں, چونکہ مردوں کا کام ہے باہر جا کر محنت مزدوری کرنا, عورتوں کا کام صرف گھر میں رانی بن کے بیٹھنا ہے, ان کو باہر کام کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے ہے یہ حکم. سر گھر پہ تو نہیں پہنتے ہیں نا. ہاں تو اسی لیے نہیں پہنتی نا, اور چونکہ ان کو گھر میں رہنا ہے. ہاں اوکے, ابھی تو ورلڈ آگے بڑھ چکا ہے سر, ابھی عورتیں بھی جا کے باہر کام کر رہی ہے, اس پہ ہاں آپ تو کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, اسلام عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت جہاں بھی جائے وہ سیف انوائرمنٹ میں ہو. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ابھی کل پرسوں ہی میں کسی وجہ سے رپورٹ دیکھ رہا تھا, 70% جو ہیں وہ ریپ کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد 70% کے قریب جو ہے وہ فالس نکلتی ہے, یعنی عورتوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مردوں نے ہمیں چھیڑا ہے, لیکن وہ الزام بڑھا کر لگاتی ہے کہ جی ریپ کر دیا. تو لیکن چھیڑ چھاڑ کے واقعات آپ خود اپنے گھر میں اپنے ارد گرد کی عورتوں سے, آپ کی بہن, آپ کی جو بھی آپ کے گھر میں آپ کی کزنز ہوں گی, ان سے پوچھیے گا کہ کیا تمہیں کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ کسی مرد نے تمہیں ہراس کیا ہو. ایسا یقیناً ہر دوسری تیسری عورت کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, انڈیا یا اس کے علاوہ جو یورپ وغیرہ کے معاشرے ہیں وہاں پر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر ہم نے عورتوں کو باہر تو نکال دیا, ورک اسپیس میں لے آئے, لیکن ورک اسپیس کو ہم نے سیف نہیں بنایا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت کو کسی مجبوری میں کام کرنا ہے تو پہلے ورک اسپیس کو سیف بناؤ. اگر ورک اسپیس سیف نہیں ہے تو پھر عورت کو وہاں کام نہیں کرنا چاہیے, چونکہ یہ عورت کی سیفٹی اور اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی نیوٹرل بھائی, امید ہے آپ کا جواب آ گیا, جزاک اللہ. آپ سے اجازت لیں گے, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, ہمارے پاس ہیں اگلے کالر نیوٹرل اچھا اگلی کال لینے سے پہلے انجینئر بھائی, ہوپ. جی جی اگلی کال لینے سے پہلے عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں. او یس 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 سے بات کرتے ہیں. عاصم بھائی السلام علیکم. عاصم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عاصم بھائی خیریت سے؟ جی جزاک اللہ. عاصم بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کمنٹس وغیرہ بیفور وی ٹیک این ادر کالر؟ نہیں, گفتگو آگے رکھیں پھر انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا اگین اگلے کالر لینے سے پہلے میں بتاتا چلوں, ہمیں نان مسلمس جو ہے وہ ان کے لیے کام کیا گیا تھا. مسلمان کنٹینیوسلی جوائن کر رہے ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو مسلم جوائن کر رہا ہے اس کو بڑی اطمینان سے سمجھا ہے کہ نہ جوائن کریں, اگر وہ ری جوائن کرتا ہے تو اس کو میں کک کر رہا ہوں بلا کسی جو ہے نا وہ تاخیر کے. تو پلیز ٹرائی ٹو مینٹین دا ڈیگرام آف دا اسٹریم. جی اطہر بھائی اوور ٹو یو. بہت بہت شکریہ بشار بھائی. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں انجینئر ہوپ. اچھا میں بتا دوں ہمارا کیا رہے گا فی الحال یہ سیکوینس, انجینئر ہوپ, دین ریشنل تھنکر اینڈ دین منیش. ٹھیک ہے, انجینئر ہوپ صاحب. جی ہیلو مفتی صاحب. جی بھائی, جی میں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. مفتی صاحب میرا کوشچن یہ ہے نا, آپ ہندو ہیں؟ آپ بتائیں آپ کا کیا ہے. کیا ایگنوسٹک ہوں میں, نے وہ کمنٹس میں وہ کلیئر کیا ہے. آپ پہلے کیا تھے؟ پہلے میں مسلمان تھا, ابھی بھی پہلے آپ ہوں, لیکن مسلمان مجھے تھے؟ جی اچھا. تو آپ پہلے مسلمان تھے, تو ذرا سا بتائیے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ میں اتنا پکا مسلمان تو نہیں ہوں لیکن تھا مسلمان. اچھا چلیں, جی کون سی نماز پڑھی آپ نے زندگی میں؟ زندگی میں تو میں نے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا پہلے. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. جی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں 4 رکعت کے بعد؟ پہلے تو سنت پڑھتے ہیں نا. جی, پھر اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں 4 رکعت. اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے نا, اب ہم تو مسلمان تو وہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری وہ کرتا ہے, ہم اس کی پیروی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب اس کی ایک ایگزامپل اس طرح ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہو, اس میں آپ کے مختلف ملازم ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص آپ کو فالو کرتا ہے تو آپ اتنا تو وہ ڈیفرنٹ کرو گے نا کہ کوئی آپ کو فالو نہیں کرتا ہے, کوئی آپ کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ خدا ہے جو مسلمان, اب مسلمان ورلڈ اس میں دیکھو تو کیا, اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, تو اللہ کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے نا, کہ کوئی ہمیں کھل کے اس طرح مدد نہیں ملتی ہے خدا سے. اچھا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی تو آپ نے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس لیے اسلام چھوڑا؟
نہیں میں اس میں اور بھی میرے وہ ریزرویشن ہے، لیکن پہلے آپ اس کا جواب دیں. ہاں میں اس کا جواب دوں گا. مجھے ایک بات بتائیے، چونکہ آپ نے کلیم کیا نا کہ آپ ایگنوسٹک ہیں، وہ کیا وجہ جی رہی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا؟ اس طرح خدا کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے نا دنیا میں. اب مسلمان جدھر بھی ہیں کس طرح اچھا ہو رہے ہیں حیرت کی دیکھو. بات جی میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے تو جی اسلام چھوڑ دیا، اس میں جی آپ نے ایک مثال فلسطینیوں کی بھی دی. فلسطینی جی اپنے اسلام پر قائم ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ تو مزے میں ہیں، جی جی ہے نا؟ نہیں فلسطینی نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ فلسطینی کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھی ایک عورت کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دنیا کو بتا دو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس نے یہ آیت پڑھی کہ ہاں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ لاس آف لائف سے، لاس آف ویلتھ سے، ان چیزوں سے، موت سے، ان چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے. یہ ایک آزمائش ہے. بعض مرتبہ آزمائش لمبی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ آزمائش جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے. تو لیکن ہر ایک آدمی کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی اللہ یہ کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، تو پھر وہ اس کے لیے آزمائش نہیں، اس کے ماں باپ کے لیے ہے. لیکن ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش ہے زندگی میں، تو یہ ان کے لیے ہے. تو صرف دنیا میں اس وقت آپ دیکھو تو صرف مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے. افغانستان دیکھو آپ، وہ ہاں عراق چلو میں کیا ہو افغانستانی رہا کو ہے. دیکھ لو، چلو افغانستان کو دیکھو، ہاں جی وہاں کیا آزمائش ہے؟ مولانا صاحب آپ دیکھو نا کتنے وہ مسلمان انہوں نے وہ قتل کیا ہوا ہے امریکہ نے اور بھی بہت سارے ممالک نے، وہ بھی نہیں ان کے آپ، لیے آزمائش ہے. ہاں 20 سال پہلے آزمائش تھی، اب بتاؤ کیا ہے؟ اب تو وہ اب بھی آپ، مجھے القاعدہ. لگ رہا ہے آپ کے ایکسنٹ سے کہ آپ پاکستان کے ہیں، رائٹ؟ ایم آئی کریکٹ؟ جی جی جی. تو اب دیکھیں آپ کی اکانومی سے زیادہ مضبوط ان کی اکانومی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے زیادہ اسٹیبلٹی افغانستان میں ہے، لا اینڈ آرڈر وہاں پر ہے، پیس وہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ بس زیادہ زیادہ اتنا ہی تو ہے نا کہ دنیا کے اکثر ملکوں نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ اپنے ایجنڈے کی وجہ سے. لیکن اس کا مطلب جی جی کیا وہ مر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آرام سے رہ رہے ہیں. نہ کرو ایکسپٹ. نہیں میری بات سنیں نا آپ، اس طرح تو نہیں کریں آپ. جدھر نہیں ابھی آج کس کل طرح کریں؟ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں آج وہیں پہ ظلم ہو رہا ہے نا. تو یہ نہیں آزمائش صرف مسلمانوں میں کی ہے. آپ امریکہ میں نے آپ دیکھو افغانستان کی کتنے مثال دی اسٹیبل ہے. تو وہ مثال ہو گئی غلط. اب میں آپ سے کہوں، آپ کیوں نے کہا غلط؟ جتنے بھی، ہولڈ آن، آپ نے کہا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہیں پہ ظلم ہو رہا ہے. اب چلو گنتے ہیں. ہاں جی، جی قطر میں، امارات میں اور سعودی عرب میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر؟ آپ اس طرح نہیں. ڈفرینشیٹ نہیں کریں نا. اچھا اب اس کے پاکستان بعد ملیشیا، انڈونیشیا، مالدیپ اور اسی طریقے سے ایک اور وہیں پہ ملک ہے، ان ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک. الجزائر، موراکو اور اسی طریقے سے مصر، سب جگہ ایک دم ہر جگہ آرام سے چنگے ہیں. ترکی آرام سے، ٹھیک ہے؟ صومالی لینڈ آرام سے، سب آرام سے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ پاکستان میں ہے یا یمن میں ہے؟ ٹھیک ہے. افغانستان اب میں، یمن پاکستان، میں. اب دیکھو، اب جس آپ نے 2-3 ملکوں کے بتائے، فلسطین، پاکستان اور یمن، یہاں پر مسئلہ ہے. یوکرین میں کیوں عراق ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بھی ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں. نہیں، میں اگر مسلمان ہی پر ظلم ہو رہا ہے تو یوکرین میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو بالکل نہیں آرام نہیں سے رہنے چاہیے، پوری کی پوری وہ آبادیاں صاف آزمائش ہو سے گئی بھائی. گزر رہے ہیں. اچھا نہیں وہ چلو آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں. ماضی میں تھوڑا سا پیچھے چلو. نازیوں کے اوپر کیوں، نازیوں نے ظلم کیا یہودیوں کے اوپر، کیوں؟ ان پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو مسلمان ہی تھے. نہیں مفتی صاحب اس طرح نہیں کریں نا. اللہ تو اچھا پھر مسلمانوں کس طرح کا ہے کریں؟ نا. نہیں، اللہ یہ کس نے مسلمانوں کہہ کا دیا آپ ہے. سے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نہیں نہیں کریٹر ہے، اور اس نے اسلام کی تمام پرسپیکٹو انسانوں سے کے آپ لیے، بات کریں ہولڈ نا. آن سنیں، اب جب آپ نے سوال کیا تو سنیں. ہاں، اس نے تمام انسانوں کے لیے ایک پیمانہ کریٹ کیا ہے. وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ تم اگر دنیا میں محنت کرو گے تو اس کا پھل ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ تمہارا جو ایفرٹس ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تمہیں نظر آئے گا. اب اگر کوئی قوم ایفرٹ کرے گی تو اس کا ریزلٹ اس کو ملے گا، جو ایفرٹ نہیں کرے گی چاہے وہ مسلمان، اس کا ریزلٹ اس کو نہیں ملے گا. فری فنڈ میں کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، چونکہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنے دشمنوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تم تیاری کرو. مسلمان نے تیاری نہیں کی، جب تیاری نہیں کی تو آج دشمن نے اس کو کنٹرول میں رکھ لیا. مسلمان تیاری کرتا تو دشمن کنٹرول میں رہتا. یہودی نے تیاری کی تو یہودی کنٹرول میں کیے ہوئے ہے.
عیسائی نے تیاری کی تو عیسائی کنٹرول میں کیے ہوئے، جب ہم نے تیاری کی تھی آج سے 400 سال پہلے تو ہم کنٹرول کر رہے تھے. تو یہ اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی فیور کرے گا، وہ فیور جنت میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا. اچھا جی انجینئر بھائی، آئی تھنک یو ہیو گیون یو انف ٹائم. تو میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا جی چاہتا عاصم ہوں بھائی، کہ عاصم اس بھائی وقت پلیز. تھوڑا جو نفسیات دکھ رہا ہے نا، وہ دکھ رہا ہے کہ یہ یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جو قوانین ہے اس کے اندر بھی ان کو چوزن پیپل کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ بھائی ہم بس مسلمان ہو گئے ہیں تو سب کچھ ختم، چوزن پیپل ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے بعد آپ کی بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں آتی ہیں. اگر وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر پوری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ بتلا رہے ہیں نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ جو ہے چوزن پیپل جیسا جو ہے کوئی یعنی کہ برتاؤ کیا جائے، گرچہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جو ہے پس پشت ڈالیں. لیکن یہ سیم جی ہاں، مینٹیلیٹی آپ کو آپ جوڈائزم کی بات پر ایک عاصم بھائی ایک آیت یاد آئی، اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. یہ اصول دے دیا سب کے لیے. جی گو ہیڈ. جی، تو یہ تو آپ کو جوڈائزم میں ملتا ہے اس طرح کا کانسیپٹ کہ بھائی ہم چوزن پیپل ہیں، ہم کچھ بھی کریں بس ہم تو منتخب کر لیے گئے، ہم سب سے الگ رہیں گے چاہے ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھی. مسلمان ہے تو مسلمان کی طرح آپ کو رہنا ہوگا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ. تو یہاں پہ کنڈیشنل ہے نا، آپ کے حالات جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں اس چیز سے کہ آپ اللہ کے احکامات کو کتنا پورا کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں. صحیح ہو گیا، بہت بہت زبردست ہو گیا. عاصم بھائی، انجینئر صاحب بہت شکریہ، آپ آئے تھے، آپ نے کو ٹائم ہو لیکن گیا مجھے بہت. بڑی حیرت ہے کہ یہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ایگنوسٹک ہوں، تو اور یہ نہیں بتایا کہ کیوں ہے. یہ تو کبھی نہیں بتا. جی اچھا، میں کسی دوسرے اچھا، کالر یہ لینے سے پہلے ایگنوسٹسزم کا ارتقا بھی ایک دم سے ہوتا ہے، یہ اسٹریم میں جوائن کرنے کے آس جی پاس جی جی ایگنوسٹسزم کا ارتقا ہوتا ہے. یہ ورنہ یہ جی تو جی کیڑا جو ہے نا، جی کون تھا وہ ڈارون کا بل ڈاگ، کیا نام تھا اس کا، جولین ہکسلی شاید یا تھامس ہکسلی، اس نے جی یہ ہاں. ہاں خیر. اچھا نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ریشنل تھنکر صاحب، جی ہیلو گڈ آفٹرنون واضح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. میرا آپ سے یہ سوال ہے دیٹ دیر از آپ یو ایس میں کوٹ رہتے ہیں کیا؟ امانگ گڈ مینی. آفٹرنون بولا آپ نے. اوکے، I think I revealed my identity. Okay, no problem. So نہیں okay, نہیں، ٹھیک آپ ہے نے جو بھی کوئی ہے. آئیڈینٹی ریویل نہیں کی ہے. یو ایس میں 300 ملین لوگ رہتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا آپ کون سے. ٹھیک ہے، okay, no problem. So I just want to ask you that there's one famous quote among leftists and Muslims that you don't need to be a Muslim to support Palestine. You just need to be a human. So اس quote سے آپ یہ ایگری کر رہے ہیں کہ humans کے پاس moralities ہوتی ہیں and they don't need religion to have moralities, they don't need Islam to have moralities? دیکھیں بیسک مورالٹی جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ہے. وہ جس کو ہم آبجیکٹو مورالٹی کہتے ہیں، وہ یہ کہ ظلم کو ظلم سمجھنا اور انصاف کو انصاف سمجھنا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو. ایک ایتھیسٹ بھی انصاف کو اچھا سمجھے گا اور ظلم کو برا سمجھے گا. تو اب فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایک ایلیگل اسٹیٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے گزشتہ 70-75 سالوں سے، اور اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ظلم سمجھنے کے لیے آپ کا کسی مذہب میں ہونا ضروری نہیں ہے. آپ انسان ہیں تو اتنا کافی ہے. So you're agreeing that we all have moralities and we don't specifically need religion, right? But whenever some نہیں conversation starts between Muslim and atheist, you always say that we don't have any morality and we do نہیں، this, we do آپ that. کو نہیں پتا میرے بھائی کہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آبجیکٹو مورالٹی پائی جاتی ہے. آپ لوگ مانتے ہو کہ آبجیکٹو کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم تو آپ کو مورل بنانے کے چکر میں ہیں. آپ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امورل قرار دیتے ہو. ہم آپ No, کو we are ہیومن بنانے already کے چکر moral. میں ہیں. آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم تو جانوری ٹھیک ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایوولوشن نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو بندر تھے. تو بتاؤ یعنی جانور پناہ کون کر رہا ہے؟ ہم انسان بنانے کے چکر میں آپ جانور بننا چاہتے ہیں. I think evolution کا basic fundamental ہے that we all have common living ancestors. یہ نہیں کہ ہم تو بندر تھے پہلے. اب آپ دیکھیں، ہاں نہیں مجھے معلوم ہے، آئی نو، چونکہ ایک عوام میں یہ چیز مشہور ہے تو اس لیے میں نے وہ بولا ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ ایوولوشن کا کیا ہے بنیادی پوائنٹ. صرف یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ کی کوئی یونیورسل یا آبجیکٹو مورالٹی ہے؟
एथिस्ट की? I can say I'm not speaking for all atheists. मैं कह सकता हूँ नहीं, आप पोजीशन ना बदलिएगा। ये एथिस्ट, आम मुझे बताइए एथिज्म की क्या पोजीशन है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है एथिज्म के एतबार से या नहीं? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। कुछ मॉरल चीजें ऑब्जेक्टिव हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं, प्रूव नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्टिव को प्रूव नहीं कर सकते, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को प्रूव नहीं कर सकते। किस तरह का प्रूफ चाहिए आपको? Just like the evidence for God, if God exists नहीं, and if ठीक है, वो किस तरह का चाहिए? आपको रैशनल चाहिए कि एम्पेरिकल चाहिए कि आपको टेस्टिमोनियल चाहिए? टेस्टिमोनियल पे तो आई थिंक चलेगा नहीं। रिलीजियस केसेस पे सही है। टेस्टिमोनियल एविडेंस तो नहीं अब दो रह चलेगा। गए, आपको एम्पेरिकल चाहिए कि रैशनल चाहिए? दोनों प्रोवाइड करते हैं एक एक करके। ठीक है, मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैंने इसलिए पूछा कि क्या आप समझते हैं कि किसी चीज के मॉरल या इमोरल होने को एम्पेरिकली आप साबित कर सकते हैं? किसी भी चीज के, व्हाटएवर इज मॉरल और इमोरल टू यू। नो, आई कांट। तो फिर आप डिमांड क्यों कर रहे हैं? आप डिमांड ये कर सकते हैं कि रैशनली हम इसको साबित कर सकते हैं या नहीं। तो रैशनली हम इस तरह साबित कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जस्टिस की कोई भी डेफिनेशन करें, हाउएवर यू डिफाइन जस्टिस, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? फॉर मी इट्स अ गुड थिंग। नॉट इवन फॉर यू। जितने भी एथिस्ट हैं, सबके नजदीक जो जस्टिस है वो अच्छी चीज होगी और जो ऑपरेशन है वो बुरा होगा। साबित हो गया कि ऑब्जेक्टिवली चीजें मॉरल हैं, और दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाइए, किसी भी स्पेस एंड टाइम में चले जाएं, वहां यही स्टैंडर्ड रहेगा कि जुल्म बुरा है और जस्टिस अच्छा है। यही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। Look, like I'm a secular humanist and I don't know about others. Like in China, they have different set of moralities. In India, atheists have different set of moralities. बिल्कुल जस्टिस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि जो चाइनीज है उनके नजदीक जस्ट ये है कि वीगर को मारे जाओ। इंडिया में कुछ और जस्टिस है, अमेरिका में कुछ और जस्टिस है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो सबके नजदीक एक जैसा है कि वो एक अच्छी चीज है। हिटलर से भी अगर आप पूछते हैं कि भाई जस्टिस क्या है, वो ये कहेगा कि जस्टिस ये है कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए, जस्टिस बहुत, इसीलिए मैंने यहूदियों को मारा है। हिटलर भी ये कहेगा, उसके नजदीक भी जस्टिस बहुत अच्छी चीज थी। Look, what Hitler did was wrong. Many people condemned that. ओ भाई, हम उसको, यार आप लोग जो है ना, मैं वही कहता हूं कि टखने के नीचे होती है अकल। हम कौन सा हिटलर के काम को उसकी तारीफ कर रहे हैं? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस समझा रहा हूं कि इवन हिटलर जैसा जालिम आदमी के जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, हम उसको जालिम कह रहे हैं ना, उसके काम को हम अच्छा नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हिटलर से पूछते तो वो उसको अपने काम को जस्टिस की बुनियाद पर अच्छा कह रहा होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हजरत जिस जस्टिस की बुनियाद पर वो अपने काम को जस्टिफाई करता है वो सोशल डार्विनिज्म है, ऊपर मैच का कॉन्सेप्ट है जो फ्रेडरिक नीचे देकर गया। But he's an exception, right? Most of the people don't think that way, isn't it? Of course, हम कौन सा हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी जस्टिस को अच्छा समझता है, इवन एज टायरेंट एज हिटलर। Yes. That's what I'm trying to say. इससे साबित हुआ कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पाई जाती है। तो ये आपका रैशनल प्रूफ है। और एम्पेरिकल? अभी तो आपने माना कि मॉरल चीज को एम्पेरिकली साबित नहीं कर सकते, अभी तो तस्लीम किया। You just agreed 5 minutes ago. Okay, I agreed, and but still, I don't think that it's even related to God. I mean, it's something which we all can agree upon, isn't it? Musab, why do you think like that? Yes. आपकी आवाज सही नहीं आई यासीन भाई, थोड़ा दोबारा बोलें। मैं ये कह रहा हूँ रेशनल थिंकर साहब, why do you think like that? Because I think that and I asked yesterday in Cassidy's team also कि you can't give evidence for your belief system. It's not just for you, it's for almost every religion. I'm saying that please give me evidence and for God, and then after that. Sorry to interrupt. रेशनल थिंकर साहब, एक सेकंड आसिम भाई, बस एक सेकंड दीजिएगा। ये अनस अहमद भाई, मैंने आपको गिन रहा हूँ 30th टाइम निकाला है इस बार। यार क्यों आप यार नॉन मुस्लिम्स को टाइम दे, बार बार निकालना पड़ रहा है। मैं आपको नहीं चाहता बैन करूं, काइंडली फिर से ना आइएगा वरना मैं बैन कर दूंगा जी। सॉरी, कंटिन्यू। तो रेशनल साहब, आपका जो बेसिक आर्गुमेंट था अभी जो पहले जिस पे बात कर रहे थे, मोरालिटी पे बात कर रहे थे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। नहीं, मैंने ये कहा, लिसन, मैंने ये कहा that I don't need some
God, okay, to tell me that what's happening in Palestine is wrong. I can say with my own judgment, own mind, that whatever happening in Palestine is wrong. I don't need God. And if you think that such thing called God exists, then you give me evidence for that. I tell you where you need God. I tell you. अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको गॉड की जरूरत पड़ती है पैलेस्टाइन के केस में. सो आपको पता है कि एक दूसरा लॉबी भी है जो आपके ओपिनियन से या आपके स्टैंड से इत्तेफाक नहीं करता पैलेस्टाइन के मामले में. Yes. तो अगर आप अपने सब्जेक्टिव मोरालिटी के बेस पे उनको गलत नहीं कह सकते उनको गलत. Well, at least they also agree that whatever is happening with children is wrong. Means मैंने ये देखा कि वो बहुत सारे जो उनका अपना पूरा क्लेम है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे वहाँ. ठीक है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हर जगह डिफेंड कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बट यू थिंक कि वो गलत काम कर रहे हैं. तो आपके सब्जेक्टिव मोरालिटी के नहीं, आप सुन लेना, आप अपने सब्जेक्टिव मोरालिटी के बेस पे आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप अपने स्टैंड को चेंज करें, आप गलत कर रहे हैं. दैट विल बी लाइक फोर्स. अगर आप करेंगे तो ये तो आप उनको फोर्स कर रहे हैं ना कि आप जो है चेंज करें आप. तो हेयर यू नीड अ अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी को आप रेफर बना के कह सकें कि आप भाई सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या आपका अपना ओपिनियन है बस. बट द अथॉरिटी विच इज बाइंडिंग टू मी एंड यू बोथ आर सेइंग दिस इज रॉन्ग. हेयर यू नीड गॉड. But for that authority we need evidence, isn't it? Like any actual. वो एक अलग इशू है कि वो अथॉरिटी के लिए एविडेंस है नहीं है. मैं आपको रेशनली बता रहा हूँ कि कैसे आपको कहाँ पे अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जब आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पहुंचते हैं. तो वरना अदरवाइज आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि आप इजराइल को या जो उनके साथ खड़े हुए हैं आप उनको कह सकें कि आप अपना स्टैंड चेंज करें. आप नहीं कह सकते. So then आप लोग भी ये कहते that you don't need to be a human Muslim to support Palestine, you just need to be a human. Then in that case you're contradicting yourself, isn't it? नहीं, कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है ना, बिकॉज इसके पीछे जो हमारा जो ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे डिफरेंट है. हमारा ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन का कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक नेचुरल ओरिजिनल पोजीशंस पे पैदा होता है, और वो कौन करता है, वो गॉड करता है. तो हम जब ह्यूमन वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो उसको आप अपने ह्यूमन वर्ड से कंफ्यूज मत करिएगा. हमारे यहाँ जब कहते हैं कि आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है, ह्यूमन होना जरूरी है, तो उसका मतलब ह्यूमन के अंदर वो डिफिनेशन होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि एक ओरिजिनल पोजीशंस रखता है मोरालिटी के ऊपर. तो हमारे यहाँ जब ह्यूमन का वर्ड है तो उसके अंदर बाइंडिंग है उस डिफिनेशन में कि वो एक ऑब्जेक्टिव मोरल यानी कि रखता है, और वो इंसान जो है वो मोरल बीइंग है. तो दैट इज द डिफरेंस. करते हैं तो उसका मीनिंग वो नहीं होता. सर वन सेकंड, जैसे कि हम ये समझते हैं नहीं, यहाँ पर एक मिनट, आपने ये कहा कि हम जो है ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को मॉरल मानते हैं. मसलन हमने जस्टिस को मॉरल माना और ऑपरेशन को इमोरल, तो उसके लिए गॉड के होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपका ओरिजिनल पॉइंट ये था. तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उसके लिए किस चीज के होने की जरूरत है कि सारी इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम एक चीज के ऊपर एग्री करती है. उसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन बता दीजिए. इसकी कोई साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं है. इसके पीछे एक रीजन है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का. इफ वी हैव सम सर्टेन लॉस आफ्टर दैट वी कैन सर्वाइव एंड इट्स इंपॉर्टेंट. नहीं, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस जी नहीं. म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस अगर है तो फिर तो दुनिया में कोई जुल्म होना ही नहीं चाहिए था और कोई भी मरना नहीं चाहिए था. अगर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस जो है वो हर एक आदमी को होता तो एक भी आदमी का मर्डर नहीं होना चाहिए था. तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के नजदीक कोएग्जिस्टेंस के बजाय सेल्फ एग्जिस्टेंस मुसीबत होता है जबकि सामने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाए. तो अब मुझे बताएं कि जस्टिस के अच्छा होने और ऑपरेशन के बुरा होने का क्या कोई हार्मोन है आपकी बॉडी में? नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी. मैं जो बोल रहा हूं पहले कंप्लीट कर लेते हैं. सेकंड ऑफ ऑल आपको मुझे सुनना पड़ेगा. सुन लीजिए. अब आपकी तो हमने सुन ली काफी लंबी, आपका सवाल आ चुका. जब हम ये मान रहे हैं कि इसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसके बावजूद पूरी इंसानियत इन दो चीजों के मॉरल और इमोरल होने के ऊपर मुत्तफिक है अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, तो जाहिर है कि ये इंसानों के सोशल कंस्ट्रक्ट का नतीजा नहीं हो सकता. ये कहीं ना कहीं बाहर से आया है. ये खुद इस बात की दलील है कि गॉड मौजूद है. नहीं, कहीं ना कहीं बाहर से आई, ये तो आप अपने से बोल रहे हैं ना. मैं तो मानता हूं दैट इट्स. तो आप अंदर से साबित कर दो ना. आप अंदर से बता दो. आप कह रहे हो कि अंदर से आया नहीं.
look, for most of the people किसी के ऊपर जुल्म करना गलत है, and for the same people slavery भी गलत है, but for you guys slavery is okay, and अजीब for बात है, us it's wrong. अजीब बात है। यानी आप जो है ये जो गोल पोस्ट है क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आपके पास एमिनेशन खत्म हो गया? एमिनेशन खत्म हो गया? नहीं, एमिनेशन मेरे पास खत्म नहीं हुआ, आई एम जस्ट सेइंग अभी बाकी है, तो ठीक है, तो जो जितना एमिनेशन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम इस वक्त स्लेवरी पे बात नहीं कर रहे हैं। हम आपने कहा कि जस्टिस और ऑपरेशन दोनों मोरल इमोरल इनकी मोरालिटी इमोरालिटी के ऊपर दुनिया का इत्तेफाक अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। मैंने साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन पूछी, नहीं है। हार्मोन पूछे, नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसको अंदर से, यानी इंसान के अंदर से हम इसको साबित नहीं कर सकते, तो बाहर से ही होगा ना। इसका मैंने रीजन बताया, इसका रीजन मैंने बताया, दैट्स म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। इफ आई म्यूचुअल कोएग्जिस्ट, चलो ठीक है, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का हार्मोन बताओ। नहीं, इसका कोई हार्मोन नहीं, दैट्स नेसेसरी, दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट। ओके, मोस्ट नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है वो भी ऑब्जेक्टिवली हमारे अंदर पाया जाता है, तो या तो आप उसकी कोई साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करो कि क्यों पाया जाता है, या फिर मानो कि बाहर से आया है। No, for the best example I'm giving is of traffic rules. ठीक है, traffic rules हमें कोई God given से नहीं मिला, but we have created it by our own, and many people agree, isn't it? Isn't that the case? I'm just asking you. हाँ, बहुत से मुल्कों में ट्रैफिक रूल नहीं है, वो भी जिंदा है। मुझसे इस पे मैं बात करता हूँ। ट्रैफिक रूल के पीछे जो फिलॉसफी है ना, वो कहाँ से आई आपके पीछे, आपके पास? हाँ, वही तो बात है। आपने ट्रैफिक रूल जो बनाया है जिस फिलॉसफी के पीछे, वो फिलॉसफी कहाँ से आई, वो थिंकिंग कहाँ से आई जिस थिंकिंग के ऊपर आपका जो है ट्रैफिक रूल बेस्ड करता है? Like we can say that we need to go from destination A to destination B. So ट्रैफिक रूल आपने इसलिए बनाया ना कि इंसान की जान की कीमत है, इंसान की जान को बचाना चाहिए और chaos इंसान की जान की कीमत नहीं। First of all मेरी जान की कीमत है, then for my family, then for my friends. I'm just talking about myself. आप इंसान है ना, आप इंसान हैं या नहीं? तो वही तो आसिम भाई ने कहा कि इंसान की जान की कीमत है। ये अभी तक आप कहाँ से आया जी? ये जो थॉट आया पूरे के पूरी तमाम लोगों के अंदर कि इंसान की जान की कीमत है, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, और मोरली ये चीज गलत है कि उसको जो है उसकी जान ऐसे ही ले ली जाए। ठीक है, ये आया कहाँ से आपके पास जिसके बेस पे आपने ट्रैफिक रूल बनाया? ये आया because of the survival instinct. We all agree upon this rule. That's why it will be easy for us to live. ऐसा यानी कि जीन है जिसको आप सर्वाइवल जीन कहते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा जीन है? Survival gene. I'm not saying survival genes. Survival जिन है, जिन जीन नहीं है जी। सर्वाइवल की चाह। हाँ, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, क्या उसको आप जो है वो क्लिनिकली आप उसको ये कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। And even you can't, isn't it? नहीं, मैं अरे तो हम कौन सा कर रहे हैं? अजीब आदमी हो यार। हमने दावा था करने का। मतलब एक बात बताओ, मैं जब कहता हूं कि एक टखने के नीचे अकल है, तो आप उसके भी नीचे क्यों लेके जाना चाहते हैं? वहीं तक रखो अकल। हाँ, आप जैसे कि आपका जो मोरल लॉज है, यू थिंक दैट इट केम फ्रॉम गॉड, ओके, एंड मेरे नजदीक अगर आपके नजदीक गॉड नहीं होता, देन यू विल डू ऑल इमोरल थिंग्स, इजंट इट? वो एक अलग टॉपिक है कि अगर गॉड नहीं, वो अलग टॉपिक नहीं है। मैं आपसे सवाल से पूछ रहा हूं। इट्स रिलेटेड, मतलब कि आप मोरल इसलिए हैं बिकॉज़ यू बिकॉज़ ऑफ गॉड। मैं आपको 30 सेकंड में मैं आपको अपनी पूरी बात समझाता हूं। नेशनल भाई प्लीज, अगर आसिम भाई बात कर रहे हैं तो उनको 30 सेकंड में आप पूरी बात समझे। हमारा क्या है पूरा का पूरा, हमारा केस ये है कि हम कहते हैं कि इंसान जो है वो खुदा के, वो गॉड के क्रिएचर है, और इसके अंदर ओरिजिनल पोजीशन ये है कि ये एक मोरल बीइंग है। ठीक है, इसके अंदर मोरालिटी उस गॉड ने रखी है, ये ऑब्जेक्टिव है, और उस मोरालिटी हर इंसान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक ये है। अब दूसरा ये समझें कि ये मोरालिटी के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मोरालिटी जो बाइंडिंग होती है, मोरालिटी मेरे अंदर है, ठीक है ना, इनबिल्ट है मोरालिटी मेरे अंदर, लेकिन ये जो मोरालिटी जब एक लॉ के शक्ल में जो बाइंडिंग होता है, वो विदाउट अथॉरिटी नहीं कर सकते। और आप रेशनली मुझे ये प्रूव करके दिखा दें कि आप कोई भी चीज जो लॉ के तौर पे बाइंडिंग करते हैं किसी के लिए, वो विदाउट अथॉरिटी करते हैं, करके दिखाते हैं आप मुझे। और अगर आप उस गॉड की अथॉरिटी को निकाल देंगे, तो जो ये इनबिल्ट आपके अंदर मोरालिटी है, इसका कोई यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रह जाएगी। है मेरे पास मोरालिटी इनबिल्ट है, मैं चाहूं तो करूं, मैं ना चाहूं तो ना करूं, मेरे ऊपर है। फिर मतलब कोई बंदा रेप कर रहा है तो वो भी ठीक, नहीं कर रहा है तो वो भी ठीक। ठीक है, तो ये कंडीशन आप एक क्योस के कंडीशन में जाएंगे। गरचे आपके अंदर हार्म फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा है? हार्म फैक्टर बहुत पढ़ा है भाई, बहुत पढ़ा है। आप आगे की बात करें।
آپ آگے کی بات کریں کہ نہیں جو آپ سے عاصم بھائی نے سوال کیا ہے کہ کلینکلی آپ سروائیول جین کو ثابت کر دیں جو نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ میں واپس آپ کو ادھر لے کے جانا چاہتا ہوں، ٹریفک رولز کو آپ نے کہا کہ جی ہم اس لیے بناتے ہیں، وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں سروائیول جین ہے. تو سروائیول جین کو جب آپ کلینکلی ثابت نہیں کر سکتے تو ثابت ہوا کہ اندر سے یہ بات نہیں ہے، یہ باہر سے ہے. تو آپ جب کسی بھی چیز کو اندر سے ثابت نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی اس کو باہر سے ماننا پڑے گا. دو ہی تو آپشن ہے نا، یہ تو اندر یہ باہر. look I'm asking کہ I agree کہ میں ثابت نہیں کر سکتا بٹ I'm just asking کی تھی کہ آپ moral اس لیے ہیں because of God, right? اگر God نہ ہوتا then according to you it's okay to be immoral, right? I'm just asking. Objectively میں نے یہ مصعب ہمارے یہاں گاڈ نہیں ہوتا اس کا سوال ہی نہیں ہے نا، تو ہمارے امورل ہونے کا بھی سوال نہیں ہے. جی ہاں. Okay, that's great. Thank you guys very much. ٹھیک ہے ریشنل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اچھا اگلے کالر ہیں منیش بھائی، اس کے بعد آنیسٹی آپ کو لیں گے، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں ٹو ون آف آور برادر آن دا پینل، ون آف دا برادرز، دیاندرے بھائی، برادر دیاندرے ہرمانو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, brother? Doing good, alhamdulillah. How are you guys? الحمدللہ. اظہر بھائی انٹروڈکشن اگر ہو جائے ان کا تھوڑا سا مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب, let me introduce you to this brother DeAndre. He is a revert and he was a Christian, and alhamdulillah he is currently working as a dai and he has started his dawah. And Mufti Sahab, let me tell you that he is an open encyclopedia when it comes to the whole Bible, be it the Old Testament and the New Testament. MashaAllah. And I wanted to one more thing to add, that our brother DeAndre, he himself told me, and in one of the lies as well, that he is blind by birth. But although although being blind, but he was guided by Allah subhanahu wa ta'ala, and now he is working on the forefront against Christianity throughout. And let me tell you, Mufti Sahab, he is a very great asset, and he is an open encyclopedia when it comes to, I mean, Zakir Naik plus when it comes to Bible. And you know, MashaAllah. Great to have you, brother Andre. DeAndre. Say again? DeAndre. I'm saying that it's great to have you here. It's great to meet you. Thank you. Though it is virtual meeting, but still. It's great to meet you guys as well. Amazing. You live in the States or you live elsewhere? Yeah. Florida. You live in the... Okay, mashallah. So you are 2 hours flight away from me. I live in Chicago. Oh, wow. Yeah, so are you in Orlando or Miami? The reason I'm asking, unless if you think you don't want to reveal this, because I travel a lot within the States, so if I ever come to Florida, it will be an honor for me to meet you, inshallah. Brother DeAndre, your microphone is mute. I guess he may be not there. He may not. Yeah, I think he muted himself. Yeah. No problem, brother DeAndre. Okay. Yes, we can continue کرتے ہیں اسٹریم کے ساتھ. انشاءاللہ. ہاں جی چلیں جی. منیش صاحب ہمارے ساتھ نیکسٹ. جی ہاں, تو یہ لاسٹ کالر ہے میرے لیے, باقی آپ لوگ کنٹینیو کریے گا. جی جزاک اللہ. منیش صاحب. جی منیش صاحب اسٹیج پہ ہیں, آپ مائک انمیوٹ کریں اپنا. منیش صاحب آپ بہت دیر سے ویٹ کر رہے تھے, مائک اپنا انمیوٹ کریں کائنڈلی. میں انمیوٹ کر دیتا ہوں, یہاں سے ٹرائی کرتا ہوں, نہیں کر سکتے انمیوٹ. اوکے, میں آپ کو تب تک بیک اسٹیج رکھتا ہوں, پھر جب تک آپ انمیوٹ کرتے ہیں خود کو تب تک ہم لیتے ہیں آنیسٹی صاحب کو. جی آنیسٹی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. آپ مسلمان ہیں میرے بھائی؟ جی مجھے آپ سے 2 منٹ چاہیے. نہیں سوری, باقی مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گی نا یار, باقیوں کو ہم نکالتے رہے اور آپ منیش صاحب کو پھر سے ٹرائی کرتے ہیں. جی منیش صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. منیش صاحب نہیں اٹھا. صاحب دوسرا والا نام لے کے پکارے ہیں آپ کو. نو نہیں ٹھیک ہے. تو فی الحال مجھ سے اب ہمارے پاس نیچے کوئی نان مسلم کالر نہیں ہے, کیونکہ ہم نے صرف نان مسلمس کو لینا ہے. تو نان مسلم جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہنا. تو چلیں, مجھے اجازت دیجیے, باقی آپ لوگ کنٹینیو کریں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک.